اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجیے محمد جھوٹ کے تباہ کن گناہ سے بچنے کے طریقوں کے سلسلے کا درس نمبر 4. اتنی تفصیل اسی وجہ سے بیان ہو رہی ہے، اور آج تو خاص طور پر عمومی زندگی میں جو پیش آنے والے جھوٹ ہیں ان سے ہم کیسے بچیں، ان کے لیے خاص قسم کا طریقہ، اور اس طریقے کے ذیل میں بہت سارے طریقوں کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی. دیکھیے، اتنی اہمیت کی حامل ہے یہ چیز سچائی کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد کہ جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اسے سچ بولنے کا الہام کرتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص سچ بولنے کا عادی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، کیونکہ سچائی اور سچ بولنا یہ صرف اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں انہی کی زبان پر یہ سچ جاری ہوتا ہے. یعنی اس کو سچ بولنے کا اللہ الہام کرتا ہے اپنے پسندیدہ بندوں کو. اور ایک روایت میں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد کہ بے شک عاقل انسان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، چاہے جھوٹ بولنے میں اس کا فائدہ ہی کیوں نہ ہو. یعنی عاقل شخص جو ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہے. وقتی طور پر فائدہ مل جائے گا، جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ دے کے 2 دن کی تنخواہ بچ جائے گی، معمولی سا کوئی فائدہ حاصل ہو جائے گا، تو وہ سوچتا ہے کہ اس کے بعد نقصان کتنا بڑا ہے. عقل مند وہی ہے نا جو وقتی فائدہ نہ دیکھے اور نفع اور نقصان کے اوپر توجہ رکھے. اچھا، آدمی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں ابھی جو جھوٹ بول کے میں فائدہ حاصل کر رہا ہوں، حالانکہ یہی فائدہ وہ بالآخر سچ بول کے بھی حاصل کر سکتا ہے. روایتوں میں آیا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سچا اپنی سچائی اور ایمانداری سے وہ سب حاصل کر لیتا ہے تو جو جھوٹا اپنے فریب سے حاصل کرتا ہے. یعنی سچا وہ تمام فوائد حاصل کر لیتا ہے اپنی سچائی سے جو یہ جھوٹ بول کر جھوٹا حاصل کرتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے وقتی فائدہ اس سے حاصل ہو رہا ہے، گناہ بھی لازم آتا ہے، آخرت کی بربادی بھی ہوتی ہے، دنیا اور آخرت کے جو خطرناک نتائج بھی اس کو بھگتنا پڑیں گے، اور جس فائدے کے لیے وہ کر رہا ہے وہ بالآخر سچ بولنے سے بھی اس کو حاصل ہو جاتا ہے، چاہے ابھی بظاہر نظر نہ آئے، لیکن بہرحال اس کو وہ فوائد حاصل ہوں گے. اور جب بھی ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، وہ یہ ہے کہ حق گوئی جو ہے یعنی سیرت انبیاء میں سے، کہ امام فرماتے ہیں بے شک اللہ عز و جل نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہ گفتگو میں سچ بولیں اور امانت ادا کریں، چاہے وہ صاحب امانت نیک انسان ہو یا برا انسان. یعنی اللہ نے ہر نبی کے اندر یہ خصوصاً یہ والی 2 چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں کہ ایک تو گفتگو ان کی ہمیشہ سچ ہوگی اور وہ امانت ادا کریں گے. جبھی کفار مکہ تک پیغمبر اکرم کے پاس جو امانتیں لا کر رکھتے تھے وہ ان امانتوں کو کیونکہ امین تھے، جبھی صادق اور امین بھی مشہور تھے، یعنی کفار تک جو دشمن تھے وہ تک ان کے پاس امانتیں لا کے رکھا کرتے تھے. تو انبیاء کی خصوصیات میں سے یعنی اگر کوئی شخص سچ بولنے کا عادی ہوتا ہے، امانتوں کو ادا کرتا ہے، لوگوں کی خیانت نہیں کرتا، گویا وہ انبیاء کی 2 نمایاں ترین صفات کو اپنے اندر جمع کرتا ہے. اچھا، پچھلی مرتبہ ایک چیز کا ذکر ہوا تھا اور وہ تھا کہ نابالغ بچے سے انسان جو ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. پچھلی دفعہ ذرا اس متعلق میں نے زیادہ بات نہیں کی تھی، لیکن نابالغ بچے سے جو جھوٹ بولا جاتا ہے عام طور پر، چاہے ذرا نسبتاً بڑے بچے ہوں، بہت زیادہ چھوٹے بچے ہوں، 3 4 5 سال کے بچے ہوں، تو انسان ان سے بھی کوئی جھوٹ نہ بولے. جب بھی آیت اللہ سیستانی نے بھی یہ چیز کہی ہے کہ جھوٹا وعدہ کرنا یعنی نابالغ بچے سے اور بیوی سے جھوٹا وعدہ کرنا یہ بھی احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے. مثلا آپ اس سے کہتے ہیں چھوٹے بچے سے کہ اگر تم فلاں کام کرو گے تو میں تم کو فلاں چیز دلاؤں گا، اور بعد میں آپ اس کو نہ دلائیں
اور آپ کا شروع سے ارادہ ہو کہ ابھی تو ہم اس کو بہلا رہے ہیں، یہ تو بھول بھال جائے گا بچہ، فرماتے نہیں، اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے، یہ ابھی آگے چل کر جب ہم آج نہیں اگلی نشست میں جب جھوٹے وعدے کی گفتگو ہوگی وہاں پر اس بات کو تھوڑا سا دوبارہ بھی بتائیں گے۔ بہرحال نابالغ بچے سے بھی جھوٹا وعدہ کرنا احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں۔ جیسے وہ کہا جاتا ہے نا، کسی دیہاتی کو اس بات پہ راضی کرنے کے لیے کوئی نماز کا عادی بن جائے، ایک مولانا صاحب نے یہ کہا کہ تم 1 سال تک اگر نماز پڑھو گے تو میں تم کو ایک بھینس انعام میں دوں گا۔ ظاہر ہے گاؤں دیہات میں یہی ہوتا ہے۔ اب وہ جب 1 سال گزر گیا تو دیہاتی آ گیا اور کہا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا، میں نے نمازیں پڑھی ہیں تو لائیے میری بھینس۔ انہوں نے کہا وہ تو میں نے تم کو صرف عادی بنانے کے لیے یہ بات کہی تھی، ورنہ میرا ارادہ نہیں تھا۔ تو دیہاتی کہنے لگا مجھے بھی پتا تھا کہ تم یہ فراڈ میرے ساتھ ضرور کرو گے، جب بھی میں نے بغیر وضو کے ساری نمازیں ٹرخائی تھیں۔ تو بہرحال یہ بھی ہوتا ہے کہ جھوٹا وعدہ اس طرح سے کرنا، یہ چاہے بچے سے ہو یا بڑے سے ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ روایتوں کے اندر بھی یہ چیز آئی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اکرم نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے بچے سے کہہ رہی تھی کہ اگر تم فلاں کام کرو گے، اسی طرح جس طرح ہم عام طور پہ کہتے ہیں فلاں کام کرو گے میں تمہیں یہ چیز دوں گی۔ پیغمبر نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا تمہارا ارادہ واقعی اس بچے کو فلاں چیز دینے کا ہے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں تو بس ایسی بہلاوے کے لیے اس کو کہہ رہی ہوں تاکہ یہ کہ اس پہ عمل کر لے۔ پیغمبر نے کہا نہیں، یہ بات بھی جھوٹ میں لکھی جائے گی۔ یعنی اگر آپ کو کسی بھی بات کا بچے سے کوئی وعدہ کریں تو وقت وعدہ ہی آپ کے یعنی آپ کا پورا پکا ارادہ ہونا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا جیسے ہم نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ اس بچے کا اعتماد جو ہے وہ اللہ سے بھی اٹھ جائے گا، کیونکہ وہ آپ کو اپنا رب سمجھتا ہے، وہ آپ کو آئیڈیالائز کرتا ہے۔ یہ شروع سے بچپن کے زمانے سے ہی یہ جھوٹ کا پیغام لے کے بچہ بڑا ہوگا اور یہ خود بھی بعد میں بڑا ہو کے جھوٹا بنے گا۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ ایک عورت جو کہ شکم مادر میں جس کے بچہ آ چکا ہو، کیوں کہا جاتا ہے کہ جناب وہ اپنے آپ کو صائمہ سمجھے، جس طریقے سے نماز گزار عورت ہوتی ہے اپنے آپ کو مجاہدہ سمجھے، اتنی چوکنا ہو کر بیٹھے، اس وجہ سے کہ وہ اثرات بچہ قبول کر رہا ہوتا ہے۔ ماں اگر ایک نماز قضا کرتی ہے اس حمل کے زمانے میں تو یہ بچہ بے نمازی ہونے کا پیغام لے کے اس دنیا میں آئے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر یہ روزے چھوڑتی ہے بلا عذر شرعی، کیونکہ حاملہ کو روزے معاف نہیں، اس کے مسائل ہیں کہ کس کو پھر بھی رکھنے واجب ہوتے ہیں، تو یہ اس وقت اگر یہ نہ رکھے روزہ بلا عذر شرعی تو یہ بچہ روزہ خوری کا پیغام لے کر آئے گا۔ ماں جھوٹ بول رہی ہے، گانے سن رہی ہے، ٹی وی پہ بیٹھی ہوئی جو ہے صرف اور صرف فلمیں دیکھ رہی ہے، تو یہ بچہ فسق و فجور کا ایک پیغام لے کے اس دنیا کے اندر آئے گا۔ کیوں بچے کے کان میں پیدا ہوتے ہی اذان دی جاتی ہے جبکہ نہ وہ اذان کو سمجھتا ہے، نہ اس کے الفاظ کو سمجھتا ہے، نہ اسے پتہ ہے؟ کیونکہ یہ ان تمام چیزوں کے اس کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، اور وہ تمام اذان کے اندر جتنے پیغامات اور عقائد ہیں وہ بچہ ان کو لے کر اس دنیا کے اندر آتا ہے اور وہ ایک مستحکم عقائد کا ایک حامل بنے گا۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ بچے سے کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور آغا سیستانی نے اور تمام مراجع سے یہ بات پوچھی گئی کہ کیا ناسمجھ یا سمجھدار بچوں سے جھوٹ بولنا جائز ہے؟ سمجھدار بچہ ہو گیا ہے 10 سال کا، 11 سال کا، 12، 13، 14، ابھی چاہے بالغ بھی نہیں ہوا، بالغ سے تو جھوٹ بولنا حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے ناسمجھ بچے ہیں تو سب کا جواب، یعنی آغا خود سیستانی کا بھی جواب، آغا وحید خراسانی کا بھی جواب، آیت اللہ اسحاق فیاض کا بھی جواب، آیت اللہ ابوالقاسم خوئی کا بھی جواب، سب نے کہا کہ لا یجوز، یعنی چاہے بچہ ممیز ہو، سمجھدار ہو یا غیر ممیز ہو، اس سے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ آغا خوئی نے کہا البتہ کہ اگر اس سے جھوٹ بولنا تو جائز نہیں ہے لیکن توریہ اس سے کیا جا سکتا ہے، وہ بھی آگے چل کر ہماری گفتگو میں آئے گا۔ تو نابالغ جو اور بالکل ناسمجھ بچے ہیں ان سے بھی آپ کوئی احتیاط واجب ہے، جھوٹا وعدہ نہ کریں، اور جھوٹ کسی اور موارد کے اندر بھی جھوٹ ان سے نہ بولیں۔ اور بچہ دیکھیے پچھلی دفعہ بھی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ بچہ جھوٹ اس وقت بولتا ہے کہ انسان کو ظاہر ہے کہ چیزوں کو جو گناہ ہوتے ہیں اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے اسباب کیا ہیں۔ بچہ جھوٹ بولتا ہی اس وقت ہے جب اس کو کسی بیجا سختی کا سامنا کرنا پڑے۔ اسے معلوم ہے کہ اگر میں نے سچ بولا تو مجھے زبردست پٹائی ہوگی، اسے پتہ ہے کہ میں نے سچ بولا تو مجھے سزا دی جائے گی۔ تو بچے کو اس طرح کی سختی، مثلا اچھا اس میں کچھ موارد ایسے بھی ہیں جس میں بچے کو سختی کرنے کی ضرورت آپ کو پیش آ جاتی ہے۔
وہ یہ کہ ایسی چیزیں بھی گھر میں آپ کیوں رکھتی ہیں؟ مثلا بچہ جو ہے اس کو ڈرائنگ روم میں نہیں جانے دیا جاتا، یہ صوفوں کے اوپر اچھلے گا، یا مثلا وہاں پہ شیشے کی میز رکھی ہوئی ہے اور ایسے آپ نے آرائش کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں ادھر ادھر کہ بچہ ان کو توڑ دیتا ہے، شیشے کا گلاس رکھے ہوئے ہیں یہ نہ ٹوٹ جائیں. آپ نے ایسی چیزیں کیوں رکھی ہوئی ہیں جو بچے کی ریچ میں ہوں؟ یعنی بچے کو تھوڑی سی آزادی ہونی چاہیے. ہر وقت وہ جو ہے صرف اور صرف گھر کے اندر یہاں نہ جاؤ، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، وہ نہ کرو. اس کی بچپنے کی وہ چیزیں جو اس کے تقاضا ہیں اس کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. آپ ایسی چیزیں رکھیں، لکڑی کی چیزیں لے لیں، آرائش کی دیگر چیزیں لے لیں جو آسانی سے ٹوٹے نہیں. اگر ہیں شیشے والی تو اسے اندر کسی جگہ پہ رکھ دیں. لیکن تو کیا ہوتا ہے، آپ نا پیسے تو بچا لیتے ہیں. جب بھی ہمارا کہا جاتا ہے نا کہ سیو منی اینڈ اسپوائل دا چائلڈ، یعنی بچہ تو جو ہے نا پیسے تو بچ جاتے ہیں آپ کے، لیکن بچہ آپ کے ہاتھ سے بگڑ جاتا ہے، ہر وقت بری بری باتیں آپ سے سنتا ہے. وہ تو ایسا ماحول میں رکھے نہیں. آزادی ہو بچوں کو، جائے کہ اگر تھوڑی بہت صوفوں کے اوپر اور بیڈ کے اوپر اچھل کود کر بھی لے تو کرنے دیں، اس کے عمر کا تقاضا ہے. تو بہت سختی کی وجہ سے بچہ جھوٹ بولتا ہے، اسے پتہ ہے میری پٹائی لگے گی، تو آپ اسے ایسا ماحول ہی پرووائڈ نہ کریں. اچھا، پھر اس کے بعد آتا ہے کافر سے جھوٹ بولنا. کافر سے دیکھیے، کافر سے عام طور پر دیکھیے یہی بات کہی جاتی ہے. پہلے تو اس کا مسئلہ بتا دیا جائے کہ نہیں، کافر سے بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں، سوائے اس کے کوئی بہت بڑا تو نقصان درپیش ہو، آگے چل کر آئے گا اس کا تذکرہ. یعنی کافر سے بھی ہم جھوٹ نہیں بول سکتے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ مومن سے ہی تو جھوٹ نہیں بول رہے یا مسلمان سے نہیں بول رہے، نہیں، کافر سے بھی جھوٹ نہیں بول سکتے. یہی وجہ ہے جو آپ نے پچھلی دفعہ بھی مسائل میں سنا تھا کہ اگر کافر ممالک کی طرف، غیر مسلم ممالک کی طرف امیگریشن ہو رہی ہے تو ان سے بھی جھوٹ بولنا، ان کو غلط انفارمیشن پرووائڈ کرنا، ان کو غلط سرٹیفکیٹ اپنے شو کرنا، یہ سب بھی جائز نہیں، کیونکہ کافر کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. اچھا، عام طور پر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بلکہ بہت ساری اچھی صفات جو ہیں کافروں سے منسوب ہو گئیں کہ بھائی یہ عمومی ایک تاثر ہے کہ بھائی ملازمین جو ہے نا وہ پارسی رکھنے چاہیے، وہ بڑے ایماندار ہوتے ہیں، وہ بڑے سچے ہوتے ہیں. یعنی یہ تو مسلمانوں کی صفت ہونی چاہیے تھی. یہ کافر اس سے جب بھی کہا جاتا ہے وفاداری، جناب کیا ہے، کتے سے سیکھو وفاداری. بھائی کہ انسان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، وفاداری اس سے سیکھنی چاہیے کہ نہ کہ کتے سے سیکھی جا رہی ہے وہ. تو بہرحال یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہیے. مومن کا مقام بہت بڑا ہے. یعنی جو اچھی صفات کے حامل ہیں وہ، جیسے کہ ایک مشہور ایک گلوکار بھی تھے، ان کا ایک دفعہ ایک انٹرویو ٹی وی پہ آ رہا تھا، ایک فضائی حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے وہ. تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ کوئی ڈیٹ اس کی نکل گئی تھی، جو چیز انہوں نے اپنا کوئی قمیض یا اس طرح کے کوٹ وغیرہ کوئی خریدا تھا کسی کافر ملک سے، تو وہ تاریخ نکل چکی تھی. کہنے اس وقت میں اتنا زیادہ متوجہ نہیں تھا کہ ان سے بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، لیکن ان کے ہاں جھوٹ بولنا یعنی بہت ہی یعنی ریئر ہے. یعنی عمومی زندگی، عمومی معاشرے کے اندر وہ آپ کی بات کا اعتبار کرتے ہیں. یہاں تو ہم یہی کہتے ہیں نا کہ جھوٹا ہی ہوگا اور اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن وہاں پر کیا ہے، کہنے کہ وہ تاریخ اگرچہ گزر چکی تھی. انہوں نے کہا اچھا رسید لائی، انہوں نے کہا رسید تو میرے پاس نہیں ہے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہمیں آپ کی بات پر اعتبار ہے، آپ سچ بول رہے ہوں گے. اس کافر نے ان کی جھوٹ کو یعنی صحیح سمجھ لیا اور وہ ان کی قمیض یا کوٹ جو ہے ایکسچینج کر دیا. تو بہرحال یہ سب چیزیں کیا ہیں، کافر کے ساتھ بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے فقہی اعتبار سے. اچھا، پھر وہ مقامات اب آ جائیے کہ جہاں پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. اچھا، ان میں ایک مقام آتا ہے جو کہ ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے، اگرچہ ابھی آگے چل کر ذکر آئے گا کہ یہ بھی ڈیبیٹیبل بات ہے کہ اس کو ہم جھوٹ بھی کہیں گے یا نہیں. وہ ہے توریہ. توریہ، توریہ اس کی تعریف کیا ہے توریہ کی، کہ ایسی بات کہنا کہ جس کے نا دو معنی نکل رہے ہوں، دو مفہوم ہو، جس کے آپ دل میں اپنے صحیح مطلب لے کر رکھیں، چاہے سامنے والا غلط مطلب لے لے اس کو. ایسے جملے کہنے کی شریعت نے اجازت دی. یہ توریہ کی تعریف. یعنی ایسے ذو معنی جملہ استعمال کرنا، یعنی ایسا جملہ استعمال کرنا جس کے دو معنی نکل رہے ہوں. آپ اپنے دل میں صحیح معنی رکھیں، چاہے وہ دوسرا شخص دوسرے معنی لے لے. ابھی آگے چل کر مثالیں جب ہم دیں گے تو بات واضح ہو جائے گی. وہ غلط معنی لے کر چلا جائے. اچھا، آقا سیستانی سے بھی بات پوچھی گئی کہ توریہ سے کیا مراد ہے اور یہ کن حالات میں اس پر عمل ہو سکتا ہے.
تو آیت اللہ سیستانی نے فرمایا توریہ یہ ہے کہ حقیقی معنی کو مخاطب سے چھپایا جائے تاکہ جھوٹ سے بچا جا سکے. حقیقی معنی کو آپ چھپا لیں، یعنی اس طرح سے گفتگو کرنا کہ حقیقی معنی بھی مخاطب کو معلوم نہ ہو اور وہ جھوٹ بھی نہ ہو. توریہ بذات خود جائز ہے. تو یہ آیت اللہ سیستانی نے فرمایا کہ حقیقی معنی آپ اپنے دل میں رکھیں چاہے سامنے والا غلط مطلب لے کر چلا جائے. جب یہ بات کہی جاتی ہے تھوڑا سا بات مشکل ہے کہ توریہ جو ہے متکلم کے لحاظ سے صدق ہے، یہ سچائی ہے بولنے والے کی طرف سے. تفہیم کے لحاظ سے وہ جو دوسرا سمجھ رہا ہے اس کے لحاظ سے کذب ہے. یعنی اس کو لگتا ہے کہ یہ یعنی جو سمجھ رہا ہے نا تفہیم کے اعتبار سے دوسرے جو شخص غلط معنی لے کر جا رہا ہے اس کے لحاظ سے کذب ہوتا ہے. لیکن متکلم جو ہے جو بول رہا ہے اصل یہ الفاظ اس کے لحاظ سے وہ بات سچی ہوتی ہے. یعنی جب بھی کہا جاتا ہے کہ توریہ جو ہے وہ جھوٹ سے بچنے کی ایک ڈھال ہے، یہ جھوٹ سے آپ کو بچاتا ہے، جھوٹ کے اس عظیم گناہ سے آپ کو بچاتا ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ جناب وکیل کے پاس جاتے ہیں جو تمام قانونی پیچیدگیوں سے واقف ہوتا ہے، وہ آپ کو اس قانون سے بچنے کا ایک جائز طریقہ بتاتا ہے کہ آپ یہ والا کام اس طرح سے نہ کریں بلکہ اس کو اس طرح سے کر لیں تو آپ اس وائلیشن یا جرم سے بچ جائیں گے. تو توریہ جو ہے جس کو لوگ عام طور پر ایک سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہے بھائی، یہ تو بڑا فراڈ لگ رہا ہے، میں یہ کیا ہے. نہیں، اسلام نے خود اس کو کیونکہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس سے بچنے کے لیے کہا ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں. اچھا، ایک سوال ہے کہ کیا توریہ جائز مواقع کا جھوٹ ہے یا یہ جھوٹ ہی نہیں؟ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی ہے تو یہ جھوٹ لیکن اسلام نے اس کو جائز قرار دیا ہے. جیسے شراب ہے تو حرام لیکن جب جان جا رہی ہو تو شراب پی جا سکتی ہے. تو کیا توریہ اس طرح کی چیز ہے کہ ہے ہی جھوٹ یہ لیکن اسلام نے اس کو حلال قرار دے دیا خاص مواقع پر؟ تو اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ نہیں، توریہ جائز مواقع کا جھوٹ نہیں ہے. اصلاً یہ جھوٹ ہی نہیں ہے، جھوٹ شمار ہی نہیں ہوتا. ابھی آپ نے سنا کہ یہ متکلم کے لحاظ سے صدق ہوتا ہے، سچائی ہوتی ہے اس کے اندر. مثلاً اب آ جائیے مثالوں پر. فون پر یا دروازے پر بولے جانے والا جھوٹ. فون آیا، آپ نے کہا کہ کہہ دو کہ میں گھر پر نہیں ہوں، یہ جھوٹ ہو جائے گا. دروازے پر کوئی آیا، آپ نے بچے کو بھیج دیا. ہاں، یہ دیکھیں یہ وہ مواقع ہیں جس سے بچے جھوٹ سیکھتے ہیں. ایک تو وہ بیجا سختی سے سیکھتے ہیں اور یہ جو گھر والے ان سے بلواتے ہیں. بچہ جھوٹ کا سمجھتا ہے کہ ہاں یہ میرے لیے صحیح ہے، جب بھی تو ابا نے کہلوایا ہے کہ جاؤ کہہ دو کہ میں گھر پہ نہیں. اب اس سے بچیں کیسے؟ اس سے بچنے کا طریقہ خود آیت اللہ سیستانی نے بتایا ہے. سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص جا کر یہ کہے کہ میری طرف سے فون جس کا آیا ہے اس کو کہہ دو کہ میں گھر میں موجود نہیں ہوں. فالحاصل کذب حرام، کیا یہ وہ جھوٹ ہے کہ جو کہ حرام ہے؟ یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ جا کر کہہ دو فون پر میری طرف سے کہ میں گھر پر نہیں ہوں. تو جواب دیا آغا سیستانی نے کہ اس معاملے میں توریہ کرنا جائز ہے بِأَن تشیر الی نقطۃ، کہ مثلا دروازے پہ آپ گئے یا فون آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے انگلی اپنی کسی بھی جگہ رکھ دی مثلا اور کہا کہ انہ غیر موجود ہونا، یعنی وہ یہاں پر موجود نہیں ہے. دیکھیں آغا سیستانی نے اپنے استفتاء میں لکھا ہے مثلا آپ نے ایک ہاتھ سے فون پکڑا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ کی انگلی مثلا کسی بھی جگہ پہ رکھ دی، میز پہ رکھ دی، دروازے پہ گئے تو دروازے کے اوپر انگلی رکھ دی اور آپ نے یہ کہا، دل میں یہ سوچا کہ وہ اس جگہ پر موجود نہیں ہے. اچھا، دوسرا والا جو مخاطب ہے وہ اس سے یہ معنی لے گا کہ وہ گھر پر نہیں ہے، جبکہ آپ کا ارادہ اس وقت یہ تھا کہ اس جگہ جہاں میں نے انگلی رکھی ہوئی یہاں تو موجود نہیں ہے وہ صاحب. اچھا، یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ والی بات وہ کہاں سے لے کر آئے. تو یہ بہت سی چیزیں روایات میں بھی آئی ہیں. ابن ادریس حلی نے ایک روایت نقل کی جسے شیخ انصاری نے مقاصد کے اندر بھی اس روایت کو لکھا ہے. یعنی وہ اسی مفہوم کی روایت ہے کہ مثلا جو کنیز ہے اس نے کہا کہ جو ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے اور امام سے یہ بات پوچھی گئی تو امام نے کہا لا باسا لیسا بکذب، اس میں کوئی حرج نہیں ہے
اور یہ جھوٹ نہیں ہے. پھر علماء کے ظاہر ہے اس کے اوپر آرگومنٹس ہیں اور دلائل کا ایکسچینج ہے کہ یہ روایت کس حد تک اس معاملے میں جاری ہوگی، لیکن بہرحال تمام علماء نے اس میں یہی کہا ہے اور یہ والی مثال بھی دی ہے. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بھی مثال دی ہے کہ اگر کسی کو مثلا کوئی دروازے پر آیا ہے، فون پر آیا ہے اور آپ کو اس کو منع کرنا ہے، کسی بھی وجہ سے آپ ملنا نہیں چاہتے اس سے، تو جھوٹ نہیں بولیں بلکہ اس معاملے میں توریہ کریں اور کسی بھی جگہ ہاتھ سے اشارہ کر کے کہہ دیں، ہاتھ رکھ کر کہہ دیں کہ وہ یہاں پر موجود نہیں، اور قصد یہ کریں کہ اس جگہ جہاں میری انگلی رکھی ہوئی ہے یا جہاں میں نے اشارہ کیا ہے، مثلا دروازے کے پیچھے اشارہ کر دیں کہ یہاں پر موجود نہیں ہے. وہ تو سننے والا یہ سمجھے گا کہ گھر پہ موجود نہیں ہے، وہ غلط مطلب لے کر چلا جائے، لیکن بہرحال اس کی اجازت ہے. کھانے کی دعوت ملنے پر جھوٹ بولنا. اگر ہمیں بھوک ہے، کسی کے گھر گئے ہیں، کھانے کا ٹائم بھی ہے، ایک تو ہے کہ واقعی ہمیں بھوک نہیں ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہمیں بھوک نہیں کیونکہ ہم مثلا کھانا کھا کر آئیں. اور دوسری چیز یہ کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے ذرا، یعنی مروت کے خلاف، کہ جہاں کوئی دعوت دے اور ہمیں بھوک لگ رہی ہے ہم فوراً کھانا کھانے بیٹھ جائیں اس جگہ پر. تو کھانے کی دعوت ملنے پر پھر انسان کیا کرے؟ وہ نہیں چاہتا کہ میں ہر جگہ پہ جا کر بیٹھ کے اس طرح سے کھانا کھاؤں، ندیدے پن کا مظاہرہ کروں. دوسرا بھی ظاہر تکلفاً کہہ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات زیادہ تر تکلفاً ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو پھر کیا کرے؟ کیا ایسے الفاظ استعمال کرے؟ مثلا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے. اچھا پیٹ تو خالی ہے، ابھی آپ نے سنا کہ اسے بھوک بھی لگ رہی ہے. اس میں قصد یہ کرے کہ دیکھیے انسان کا پیٹ جو ہے وہ ڈھول کی طرح سے خالی نہیں ہوتا ہے، اندر سے اس میں آنتیں بھری ہوئی ہیں، اس کے اندر جگر موجود ہے، اس کے اندر اسپلین ہے، اسٹمک ہے، کولون ہے، چھوٹی اور بڑی آنت ہے، یہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. دل میں یہ کہے کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے اور قصد یہ کرے کہ ان تمام آرگن سے پیٹ بھرا ہوا ہے میرا، کہ ڈھول کی طرح سے بالکل خالی تو نہیں ہے اندر سے کہ بس ہم نے لقمہ اندر ڈالا اور وہ ایک دم سے نیچے جا کے ٹک کر کے گر گیا جس طرح ڈھول کے اندر گر جاتا ہے. ان تمام چیزوں سے گزرتا ہے. تو بہرحال یعنی دل میں آپ یہ والا ارادہ رکھیں تو یہ کہہ سکتی ہیں کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، لیکن قصد یہ والا ہو. یا مثلا آپ کہیں کہ میں کھانا کھا چکی ہوں. اچھا کھانا کھا چکی ہوں سے مراد آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے ابھی آج دوپہر کا کھانا کھایا ہوا ہے. آپ قصد یہ کریں کہ میں کل جو تھا میں نے کھانا کھایا تھا، میں کھانا کھا چکی ہوں یعنی میں کل کھانا کھا چکی ہوں. تو یہ دماغ میں قصد رکھتے ہوئے اس طرح سے چیز کہی جا سکتی، یہ توریہ ہے اور اس بات کی اجازت ہے. دوسرا والا چاہے اس سے ظاہر مطلب یہ رکھے گا کہ آپ ابھی کھانا کھا کر آئی ہیں، لیکن اب یہ نہ کہیں کہ میں ابھی کھانا کھا کر آئی ہوں، تو پھر جھوٹ ہو جائے گا. آپ کہیں میں کھانا کھا چکی ہوں اور اس سے پہلا جو آپ نے کبھی کھانا کھایا ہے اس کا آپ قصد کریں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا اور یہ گناہ میں نہیں جائے گا. اچھا شادی بیاہ کے سلسلے میں توریہ عام طور پر اس میں اس طرح کے یعنی فراڈ جو ہے یعنی نہیں چل سکتے. مثلا کسی لڑکے کا رشتہ آیا کہ جناب لڑکا کہاں سے پڑا ہوا ہے، تو اس نے کہا یو کے سے. اب اس یو کے سے مراد اس نے کہا بھائی میں نے توریہ کے یونیورسٹی آف کراچی مراد تھی میری. تو کہ جناب یہ کہاں رہتے ہیں؟ یو کے میں رہتے تھے پہلے. یو کے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد اس کہا میں نے توریہ کے عمر کوٹ مراد تھی اس سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح کی چیزیں وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں نے جو ہے اس طرح سے توریہ کیا ہے. تو اسی طریقے سے مثلا کسی کا رشتہ کہیں گیا تو جناب اس سے پہلے آپ کے اور گھر والے سب کہاں رہتے تھے، تو روپ ڈالنے کے لیے توریہ کرتے ہوگا کہ جناب مونٹگومری میں رہتے تھے. ساہیوال کا پرانا نام کیونکہ مونٹگومری رہ چکا ہے تو وہ کہہ رہا ہے میں نے تو توریہ کر لیا تھا. یہ اس طرح کی چیزیں شادی بیاہ کے سلسلے میں توریہ کرنا جو ہے یہ نہیں چلیں گی. یا خود ایک واقعہ ہے جو کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ان کے دور میں بھی پیش آیا. اسی طرح ایک رشتے کا سلسلہ تھا، ایک کسی صاحب کا کسی خاتون سے رشتہ چلا اور شادی بھی ہو گئی. رشتے کے وقت پوچھا گیا تھا کہ لڑکا کیا کرتا ہے. یہ تو دیکھیے اس زمانے میں بھی تھا. ڈاکٹر حضرات کے لیے بات مشہور ہے کہ مثلا ان کا رشتہ کہیں جاتا ہے کہ لڑکا کیا کرتا ہے، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر ہے. کہتے ہیں ڈاکٹر تو صحیح ہے اپنی جگہ پہ، لیکن کرتا کیا ہے. مقصد ہے کہ اس میں اتنا پیسہ ویسا بعض اوقات نہیں ہوتا تھا تو لوگ اس طرح کی بات کرتے تھے. تو اس نے کہا، اس زمانے کی بات ہے، اس نے کہا کہ میں چوپائے بیچتا ہوں.
اچھا اس زمانے میں چوپائے بیچنا ایسے ہی جیسے گاڑیوں کا بزنس ہو کسی کا، کیونکہ مین ذرائع نقل و حمل چوپائے تھے. بعد میں پتہ چلا جب شادی ہو گئی کہ وہ بلیوں کا کاروبار کرتا تھا. مولا کی کورٹ میں کیس گیا تو بہرحال اس زمانے میں جو چوپائے جو اس کے اندر بلیاں بھی شامل سمجھی جاتی ہیں، اس زمانے کا جو عرف تھا، تو بہرحال مولا نے بہرحال اس کے حق میں کیس کو پھر کر کے اور اس کیس کو ختم کیا کہ ٹھیک ہے کہ بلیاں بھی چوپائے شمار ہوتی ہیں. لیکن بہرحال یہ کہ لیکن آج کے دور میں اگر کوئی اس طرح سے کرے اور اس کو دھوکے میں شمار کیا جائے، وہ ابھی آگے چل کر آئے گا کہ کن مواقع کے اوپر توریہ نہیں. یا ایک کسی خاتون کا رشتہ یہاں پر کسی جگہ چلا اور کسی لڑکے سے ان کی شادی ہونی تھی، تو لڑکے نے کہا کہ میں ظاہر گاؤں کا رہنے والا ہوں، لیکن میں اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے اس نے کہا کہ میرے والد گاؤں کے سب سے بڑے آدمی. اس نے سوچا کہ زمیندار ہوں گے، پتہ چلا ان کے والد کی عمر 110 سال تھی مثلا، اور وہ گاؤں کے سب سے بڑے آدمی اس طور پر تھے عمر کے اعتبار سے. تو اب یہ کیا ہیں، یہ سب چیزیں یہ اس طرح سے کر کے اور وہ اس طرح پریزنٹ کی جاتی ہیں معاشرے کے اندر. تو یہ ان چیزوں کا علی الخصوص انسان کو خیال رکھنا ہے. تو یا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہی جیسے ابھی یو کے کی بات ہو رہی تھی تو ایک صاحب نے اس طور کا بھی توریہ کیا تھا کہ اس سے مراد ہے یونائٹڈ خیرپور. بہرحال اس طرح کی چیزیں بھی معاشرے کے اندر مشہور ہیں. تو یہ اس طرح کے توریے کہ جس کے اندر یعنی کسی چیز کی کوئی ڈیل ہونی ہو، شادی بھی کیونکہ معاملات میں آتی ہے، تو وہاں اس طرح کے توریے کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ توریہ کر کے اور غلط انفارمیشن ایک پرووائڈ کریں. ابھی آگے چل کر اس کا بھی ذکر آئے گا. اچھا کچھ یہ ہوتا ہے کہ عادی جو پیسے مانگنے والے ان سے بچنے کے لیے ہماری بھی ظاہر ہے بہت سے رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں ہر تھوڑے دن بعد مثلاً آ رہے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ بس ذرا رکھ رکھاؤ ہے ان کے ساتھ، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ بس یہ ایسی مانگنے کی عادت ہو گئی ان کو. اب ان سے کیسے، اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس یعنی ہمارے پاس نہیں ہے. تو مثلاً اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس وقت یعنی میری جیب بالکل خالی ہے، اور کسی ایسی جیب کا ظاہر انسان کے مثلاً ایک دو جیبیں ہوتی ہیں تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی فلاں جیب کی طرف جو ہے اپنا قصد کر لے کہ یہ جیب میری خالی، کہ بھئی ابھی تو بینک میں پیسے ہی نہیں آئے. مثلا کوئی ایسا اکاؤنٹ ہو جو آپ کا ایسے ڈورمنٹ پڑا ہوا ہو، اس کی طرف آپ کر دیں اشارہ. بہت سے لیکن لوگ بھی اس طرح کے آج کل چالاک ہو گئے ہیں کہ بھئی 5,000 دے دیجئے ادھار. وہ کہتا ہے ابھی تو میرے پاس 1,000 ہی ہے، کل نہیں 1,000 دے دیں، 4,000 ادھار رہے، آئندہ دے دیجئے گا. تو اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات. یا کچھ کہتے ہیں کہ جناب میں بٹوا گھر بھول آیا ہوں، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں 200 روپے لیجئے، رکشا لیجئے اور بٹوا لے کر آ جائیے. یعنی کچھ بھی اتنے ڈھیٹ بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال آدھی پیسے مانگنے والوں سے بچنے کے لیے بھی اس طرح سے انسان کر سکتا ہے کہ مثلا کسی ایسی جیب کی طرف اشارہ کرے، اپنے پرس کی کسی ایسی پاکٹ کی طرف اشارہ کریں کہ اس میں تو ابھی تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور قصد یہ ہو کہ اس جگہ پہ نہیں ہے جہاں پہ وہ واقعی نہیں ہے. تو اس طرح کے الفاظ کہے جا سکتے ہیں. یہ توریہ میں شمار ہوتا ہے. اس سے ذرا آپ کا رکھ رکھاؤ بھی برقرار رہے گا، جھوٹ سے بھی بچے رہیں گے. ایک تو یہ ہے. اچھا پیغمبر اکرم کی اپنی زندگی کے اندر بھی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں. بہت سی صاحبان ہمارے جو مسلمان برادران ہیں ان کی احادیث کی کتابوں کے اندر بھی آئے ہیں کہ اس طرح سے جو ہے وہ بطور مزاح پیغمبر کے طور پر بھی یہ چیز آتی ہے کہ ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹ چاہیے. تو کہا میں اونٹ تو نہیں، البتہ تجھے اونٹ کا بچہ دے سکتا ہوں. اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے تو اونٹ چاہیے تھا. تو پیغمبر نے پھر مسکرا کے کہا کہ جو اونٹ ہوتا ہے وہ بھی کسی نہ کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے. تو اب یہ کیا ہے، بطور مزاح جو ہے ایک بات جو ہے وہ کہی گئی، اور اس کے یہ دو معنی نکل رہے تھے. وہ سمجھا کہ یہ اونٹ کا جو بچہ ہے اس سے مراد وہی چھوٹا سا بچہ جو اس کا ہوتا ہے وہ مراد ہے، جو فی الحال کسی کام کا نہیں ہوتا ہے. تو وہ جو مولا نے بھی اپنے کلام میں استعمال کیا ہے نا کہ آپ پرفتن دور ہیں، اس میں اونٹ کے اس بچے کی طرح سے ہو جاؤ کہ نہ تو اس پہ سواری کی جا سکتی ہے نہ اس کا دودھ دویا جا سکتا ہے. یعنی اس طرح سے رہو، اپنے آپ کو بچا کے چلو پرفتن دور کے اندر. تو بہرحال اس طرح سے انہوں نے کہا کہ میں اونٹ نہیں اونٹ کا بچہ دے سکتا ہوں. اس نے کہا نہیں مجھے تو اونٹ ہی چاہیے تھا. کہا یہ بھی کسی نہ کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے. اسی طریقے سے مثلا یہ ملتا ہے کہ ایک عورت، بوڑھی عورت رسول اللہ کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ میں جنت میں جاؤں. رسول اللہ نے اٹھے اور نماز کے لیے جا رہے تھے. ایک جملہ روایات میں یہ بات آئی ہے کہ کہا
کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، کہہ کے چلے گئے۔ اب وہ بوڑھی عورت نے رونا وونا شروع کر دیا جب نماز پڑھ کے آئے، یا ایک روایت میں کہ ابن عباس سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت میں سب لوگ جوان ہو کر ہی جائیں گے، بوڑھا کوئی بھی نہیں جائے گا۔ تو اس طرح سے کیا ہے کہ زومانے بات تھی، دل میں صحیح مطلب لے کر رکھا جائے، چاہے دوسرا مطلب لے لے، یا اور اس کو بھی مزاح کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یا مثلا اسی طرح سے ہے کہ اسی روایت میں آگے کنٹینویشن میں بات بیان کی جاتی کہ بلال حبشی آئے، کہا رہے یار دعا کیجیے یا رسول اللہ میں بھی جنت میں جاؤں۔ رسول اللہ نے فرمایا کوئی کالا شخص جنت میں نہیں جائے گا، وہ بھی رونے لگے۔ پھر بعد میں ایک روایت میں ابن عباس یا یہ کہ رسول اللہ نے بعد میں فرمایا کہ اس سے مراد یہ کہ سب لوگ گورے ہو کر اور خوبصورت ہو کر ہی جنت میں جائیں گے، کوئی کالے رنگ کا اس انداز سے نہیں جائے گا۔ تو یہ کیا ہیں کہ ذو معنی قسم کے الفاظ یہ ملتے ہیں۔ اچھا ایک چیز ہوتی ہے توریہ عرفی، یہ جو ہم جتنی بھی ذکر کر رہے ہیں نا چیزیں، اس کو کہا جاتا ہے توریہ عرفی۔ عام طور پر جو ایسے جملے استعمال کرنا کہ جو کہ عرف میں معاشرے کے اندر بھی رائج ہوتے ہیں، اور عرف بھی اس کو اس طرح کے ذو معنی الفاظ سمجھتا ہے، جو کہ ہمارا فقہی لحاظ سے عنوان بھی ہے۔ البتہ ایک توریہ بدیعی بھی کہلاتا ہے، یہ عام طور پر ادبیات میں ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر انسان جو ادبی چیزیں ہوتی ہیں اس میں کلام کو ذرا چار چاند لگانے کے لحاظ سے ہوتا ہے، تو یہ ہماری بحث سے خارج ہے۔ فی الحال اس سے مراد ہم یعنی توریہ بدیعی نہیں، یہ وہ ادبیات کا ایک پہلو ہے، شعر و سخن وغیرہ کے اندر وہ اس طرح سے چیزیں استعمال ہوتی ہیں، تو وہ ہماری بحث سے خارج ہے۔ ہماری گفتگو ہو رہی ہے توریہ عرفی پر۔ اچھا کیا توریہ غیر شیعہ مذاہب میں بھی ہے؟ کیونکہ جب آپ یہ بات نقل کرتی ہیں کسی، دیکھیں ہمارا کوشش پوری یہی ہوتی ہے کہ کیونکہ غیر شیعہ افراد کے ساتھ ہمیں اپنے ملک کے اندر رہنا ہوتا ہے، تو اس کے اندر ہمیں ان سے اکثر باہر جاب کی جگہ پر، پڑھائی کی جگہ پر ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، تو آپ کو دیگر فرقوں کے یا مکاتب فکر کے جو چیزیں ہیں وہ بھی پتہ ہونی چاہیے، تاکہ وہ اعتراض کریں تو آپ ان کو جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی تو آپ کے ہاں بھی پائی جاتی ہے۔ تو جی ہاں توریہ غیر شیعہ مذاہب میں بھی، غیر شیعہ مذاہب میں بھی خاص طور پر ایک حدیث سعید بن حنظلہ کی ایک روایت خود علماء اہل سنت بھی پیش کرتے ہیں کہ سعید یہ کہتے ہیں کہ وائل ابن حجر نام کے ایک صحابی تھے، وہ ہمارے ساتھ ایک سفر میں تھے، راستے میں دشمنوں نے پکڑ لیا جو کہ وائل بن حجر کے دشمن تھے۔ اچھا پہچانتے شاید نہیں تھے ان کو، لیکن کہا جو دیگر ان کے ساتھی اور جو تھے سعید کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ ہم تو جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے، لیکن سعید بن حنظلہ نے جھوٹی قسم کھائی کہ یہ میرا بھائی ہے، وائل ابن حجر یہ میرا بھائی ہے۔ تو یہ جب انہیں پتہ چل کہ اچھا یہ اس کا رشتہ دار ہے تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ بعد میں جب یہ تمام اصحاب پیغمبر کے پاس آئے اور ان کو یہ سب قضیہ سنایا گیا اور کہا کہ سعید نے تو اس طرح سے جھوٹی قسم بھی کھا لی، تو رسول اللہ نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی، یعنی وہ نسبی بھائی سمجھے تھے، اور یہاں پر انہوں نے مراد لیا اس سے اخوتی بھائی، یعنی ہر مسلمان جو دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ یہ ان کی ایک روایت ہے بہرحال، اور اس میں ظاہر علماء کے وہ ہیں، لیکن بہرحال وہ اس بات کو پیش کرتے ہیں کہ خود پیغمبر نے اس کو نسبی بھائی پر محمول نہیں کیا، بلکہ اس کو توریہ قرار دیا اور کہا کہ یہ اس کا اخوتی بھائی ہے۔ اس طرح سے وہ اپنے دل میں یہ مطلب لے کر چلے گئے اور انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ بہرحال یہ تو وہ موقع بھی تھا کہ جان بچانے کے لیے صریحاً واضح جھوٹ بولنے کی بھی اجازت تھی، تو بہرحال یہاں پر اس کا کوئی اس لحاظ سے موقع نہیں بنتا تھا، اور ہمارے لحاظ سے وہ روایت ضعیف بھی ہے، اور خود ان کے اپنے فتاوے کے لحاظ سے بھی، لیکن بہرحال وہ اس کو پیش کرتے ہیں کہ خود پیغمبر کی اپنی زندگی میں بھی اس طرح کے واقعات ہیں۔ اب اس کے جو دلائل دیے جاتے ہیں عام طور پر، ایک خاص طور پر جو دلیل دی جاتی ہے اور ہمارے ہاں بھی ہے، وہ ہے مومن آل فرعون۔ دیکھیے مومن آل فرعون کون تھے؟ حضرت حزقیل علیہ السلام، فرعون کے یہ چچا زاد بھائی بھی تھے، فرعون کے چچا زاد بھائی، اور ان کا ذکر قرآن کے اندر بھی آیا ہے، وقال رجل مؤمن من آل فرعون۔
اس شخص اس مومن مرد نے یہ بات کہی کہ جو کہ مومن آل فرعون، جو کہ آل فرعون میں سے تھا۔ اچھا، آل فرعون سے مراد یہ اس کی اولاد شمار نہیں ہوتا، بلکہ قوم اور قبیلے کو بھی آل کہا جاتا ہے، رشتہ دار کے لحاظ سے بھی اس کو آل کہا جاتا ہے۔ یکتم ایمانہ، وہ مومن آل فرعون کہ جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، یعنی فرعون کے دربار میں ایک شخص تھا جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ لیکن بہرحال جو اور درباری تھے فرعون کے، جو اور اطراف میں لوگ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ مومن آل فرعون یعنی حضرت حزقیل علیہ السلام کے متعلق یہ بات کہی کہ حضرت حزقیل جو ہیں یہ تو فرعون کو اپنا رب نہیں مانتے۔ ظاہر ہے کسی نہ کسی طریقوں سے ذرا شک ہو جاتا ہے انسان کو کہ یہ تو آپ کو جو ہے وہ رب نہیں مانتا ہے۔ اب فرعون نے حضرت حزقیل کو بلایا اور کہا، تو حضرت حزقیل نے ان لوگوں سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو انہوں نے کہا فرعون ہمارا رب ہے۔ حضرت حزقیل نے فرمایا جو ان لوگوں کا رب ہے وہی میرا رب ہے، اور اپنا نظریہ یہ رکھا انہوں نے کہ ظاہر ہے جو ان لوگوں کا رب ہے یعنی اللہ ہی ان کا اصل اور حقیقی رب ہے، وہی میرا رب ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے فرعون یہ فقہی چکر بازی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ توریہ کیا ہوتا ہے اور کیا چیز ہوتی ہے۔ اس نے بہرحال اس کے بعد جن لوگوں نے شکایت کی تھی وہ ان کو سخت سزائیں بھی دیں، کیونکہ حضرت حزقیل علیہ السلام فرعون کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور ان کے خزانچی بھی تھے، یعنی ایک بڑے عہدے دار بھی تھے۔ تو ظاہر ہے کہ رشتہ دار بھی ہو اور اتنا بڑا عہدہ بھی اس کے پاس ہو اور اس کے خلاف کان بھرے جائیں، تو انہوں نے ان لوگوں کو سخت سزائیں دیں جنہوں نے یہ بات کہی تھی۔ لیکن کیا کیا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے اس انداز سے اپنی جان اس وقت بچائی۔ لیکن بعد میں جب حضرت یہ تو وہ موقع تھا جب انہوں نے اپنی جان بچاتے رہے تھے، لیکن ایک موقع بہرحال ایسا آیا جہاں اپنے ایمان کو انہوں نے علل اعلان ظاہر کیا، جب ساحران موسیٰ والا جو قصہ فرعون کے دربار میں پیش آیا تھا، اور اس وقت جو ساحروں نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا تھا، اسی موقع پر حضرت حزقیل نے بھی، مومن آل فرعون نے بھی اپنے ایمان کو ظاہر کیا اور جادوگروں کے ساتھ ساتھ ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اور یہی وہ حضرت مومن آل فرعون ہے کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ یار امام زمانہ کے ساتھیوں میں سے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو جو ان کے خاص الخاص صحابی ہوں گے ان میں سے ایک مومن آل فرعون، ان کو بھی لایا جائے گا، وہ بھی ان کے ساتھیوں میں شمار ہوں گے۔ یہی وہ مومن آل فرعون ہیں، یہ حضرت حزقیل ہیں جن کی وہ بیوی تھی جن کا نام سیانہ معاشطہ تھا۔ جو ہم نے یہاں پر 50 خواتین جو امام زمانہ کے ظہور کے بعد اٹھائی جائیں گی امام کی نصرت کے لیے، ان میں ان کی بیوی بھی ایک سیانہ معاشطہ تھیں۔ اس میں ہم نے ذکر کیا تھا سیانہ معاشطہ، حبابہ والبیہ، ام خالد جہنیہ، ام خالد احمشیہ، وطیرہ، قنوہ، زبیدہ خاتون، اس طرح سے کر کے ان کے نام آئے ہیں۔ ان میں ایک سیانہ معاشطہ یعنی ان کی وہ بیوی جو کہ جو فرعون کی بیٹی کی بیوٹیشن تھی، معاشطہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو کہ بیوٹیشن، تو وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھی۔ ایک دفعہ ہاتھ سے کنگھی گر گئی تھی ان کے، تو ان کے منہ سے یا اللہ کا لفظ نکلا، تو اس کی بیٹی فوراً متوجہ ہوئی کہ اللہ سے تمہاری کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا میری مراد وہی ہے جو کہ کائنات کا جو رب ہے، جو تیرے باپ کا بھی خالق ہے اور ہم سب کا بھی خالق ہے۔ اس نے پھر فرعون سے شکایت لگائی، فرعون نے اس کے بعد آنکھوں کے سامنے سیانہ معاشطہ کے بچوں کو دہکتے ہوئے تندور کے اندر ڈال کے جلایا، اور سیانہ معاشطہ کے ایمان میں پھر بھی کوئی فرق نہیں آیا، اور حتیٰ کہ اس کے بعد اسی تندور کے اندر ان کو بھی زندہ جلا کر شہید کر دیا گیا، سیانہ معاشطہ کو۔ حضرت حزقیل علیہ السلام بھی امام زمانہ کی نصرت کے لیے اٹھائے جائیں گے، سیانہ معاشطہ کو بھی اٹھایا جائے گا، اور یہ وہی سیانہ معاشطہ ہیں کہ جب پیغمبر اکرم جبریل کے ساتھ معراج کے سفر پہ جا رہے تھے تو قدس کی جانب سے ایک خاص قسم کی خوشبو اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ رسول اللہ نے کہا جبریل یہ کیسی خوشبو ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ سیانہ معاشطہ کے جسم کی اس راکھ کی خوشبو ہے جو یہاں پر موجود ہے۔ تو پیغمبر کو بھی وہ خوشبو محسوس ہوئی۔ تو یہ ہمیں اس میں ایک بہرحال ایک نقطہ یہ بھی ملتا ہے کہ ہم لوگ تو اپنی کتنی آسائشیں، کتنے آرام، کتنے سکون، کتنی چیزیں ہم کو حاصل ہیں، اس پہ تو دین پر کس قدر عامل ہمیں ہونا چاہیے تھا۔ اس زمانے میں اتنے خطرناک ترین ادوار کے اپنے بچوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے زندہ جلتے ہوئے دیکھا، خود اس کو بھی زندہ جلا دیا گیا،
لیکن سیانہ معاشرہ کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آیا، اور ہم یہاں تھوڑی تھوڑی سی آسائشوں کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اپنے ایمان کو جو ہے ضائع کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ پیغام ہے۔ تو یہ مومن آل فرعون، ان کی ذات سے وہ واقعہ ملتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو توریہ کرتے ہوئے ابتدائی طور پر بچایا تھا، جو کہ دلیل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مثلا بادشاہ کے دربار میں بہت سے ہوتے ہیں لوگ تقیے میں عالم رہا کرتے تھے، تو لوگوں نے شکایت کی بادشاہ سے کہ جتنا مقرب انہوں نے آپ نے اس شخص کو بنایا ہوا ہے، یہ تو شیعہ مذہب کا پیروکار ہے جو کہ 12 خلفاء کے قائل ہیں، یہ 4 خلیفاؤں کو تو نہیں مانتا ہے۔ تو جب ان بادشاہ نے کہا اچھا بلاؤ ان کو، جب بلایا گیا تو کہا کہ بتاؤ خلفاء کی تعداد کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور والا میں نے کتنی دفعہ ان لوگوں کو بتایا کہ خلفاء کی تعداد 4 ہے 4 ہے 4 ہے، یعنی وہ ویسے ہی 12 ہو گئے۔ تو توریہ کیا، بادشاہ بھی مطمئن ہو گیا، وہ اتنا باریکی میں نہیں گیا ہوں۔ تو بہرحال جس کو کہا جاتا ہے نا کہ یہ نعرہ بھی آپ سنتی ہیں حق 4 یار وغیرہ، تو بہرحال یہ مولانا اسماعیل دیوبندی کہا کرتے تھے کہ مجھے ابتدائی طور پر جب وہ مذہب شیعہ کو قبول نہیں کیا تھا تو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یاروں میں اور اہل بیت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ کہنے ایک دفعہ البتہ مجھے سمجھ میں آ گیا، ایک دفعہ میں نے اپنے ابا سے کہا کہ ابا، کیونکہ ذرا دیہاتی ماحول کے تھے، کہا کہ ابا آج میں اپنے یاروں کو اپنے گھر لانا چاہتا ہوں۔ تو ابا نے جوتی اٹھا کے جو میری اس وقت مار لگائی ہے، اس سے میں سمجھ گیا کہ یار وہ ہوتے ہیں جو گھر میں نہیں آ سکتے، اور اہل بیت وہ ہوتے ہیں جو گھر میں ہوتے ہیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو اس طرح سے کر کے علماء نے اپنے آپ کو، لوگوں نے اپنے آپ کو یہ توریہ کرتے ہوئے بھی بچایا ہے، اور یہ بہت بڑا ایک، اس میں جھوٹ بھی نہیں ہوتا ہے اور اپنی جان بھی انسان کی بچ جاتی ہے، گناہ بھی لازم نہیں آتا ہے۔ اور ایک واقعہ اور ملتا ہے جو ہمارے روضہ کافی کی 8ویں جلد میں بھی ہے کہ محمد ابن مسلم جو بہت جلیل القدر چھٹے امام کے اصحاب میں شمار ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد ابن فرماتے ہیں کہ اس وقت امام ابو حنیفہ بھی سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں کے ساتھ۔ تو محمد ابن مسلم نے کہا کہ مولا میں نے کل رات کو ایک خواب دیکھا ہے، تعبیر میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو امام نے تنزیہ طور پر یہ بات کہی کہ خواب کی تعبیر بتانے والے تو یہاں پر سامنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، امام ابو حنیفہ کی طرف اشارہ کیا۔ کہا کہ مولا محمد ابن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میری بیوی اخروٹ کے ٹوٹا ہوا اخروٹ جو ہوتا ہے وہ لے کر آئی اور اس نے میرے سر پر بکھیر دیا۔ اچھا اس زمانے کی خاتون تھی، ظاہر خواب بھی انہوں نے ایسا دیکھا، آج والی ہوتی تو کہتی وہ تو یہ خواب دیکھتے کہ وہ اخروٹ کو ان کے سر پہ ہی توڑا گیا تھا۔ خیر وہ تو ٹوٹے ہوئے ٹکڑے لے کر آئی تھیں اخروٹ کے، کہا کہ اس نے آ کر میرے سر پر بکھیر دیے۔ تو سب خاموش ہو گئے۔ تو امام ابو حنیفہ انہوں نے تو کمپلیمنٹ سمجھا تھا اس کو، تو وہ کہنے لگے ہاں اس کا یہ ہے کہ کیونکہ تمہارا جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میراث کے معاملے میں جھگڑا ہوگا اور بڑی مشکل سے تمہیں اپنی میراث ملے گی۔ تو امام نے فرمایا اصبت واللہ یا ابا حنیفہ، تم نے، یعنی اس کا مفہوم ہے، اس میں توریہ بھی ہے کہ تم نے نشانے کے اوپر تیر لگایا ہے لیکن غلط، تم نے تیر پھینکا ہے لیکن غلط ہدف پر، لیکن وہ اس کو اپنے لیے کمپلیمنٹ سمجھا کہ تم نے ٹھیک نشانہ لگایا ہے۔ اچھا اب اس کے بعد امام ابو حنیفہ اٹھ کے چلے گئے۔ محمد ابن مسلم نے کہا کہ مولا کیا یہ صحیح بتائیے تعبیر؟ امام نے کہا نہیں تعبیر اس کی یہ نہیں ہے۔ پھر امام نے اس کی دوسری تعبیر بتائی، کہا میں اس تعبیر کو صحیح نہیں مانتا۔ تو محمد ابن مسلم نے کہا کہ پھر آپ نے اصبتا واللہ یا ابو حنیفہ کیوں کہا کہ ابا حنیفہ تم نے یعنی تیر جو ہے نشانے پر پھینکا ہے؟ تو اس کا امام نے کہا نہیں، اس میں توریہ، یعنی مفہوم جو ہے روایت کا کہ اس میں توریہ تھا، یعنی تم نے تیر تو پھینکا ہے لیکن صحیح ہدف پر نہیں، یعنی اس طرح کا ہوتا ہے نا تکا لگانا اور اس طرح کی چیز۔ تو یہ آئمہ کی اپنی، بہرحال پھر اس میں یہ کہ البتہ یہ روایت بھی علماء نے کہا ہے کہ یہ اگرچہ روضہ کافی میں موجود ہے لیکن یہ روایت ضعیف روایتوں کے اندر سے ایک ہے، لیکن اگر یہ بالفرض صحیح بھی ہو تو اس کے اندر بھی یہی ہے کہ امام نے ایسے الفاظ استعمال کیے جس سے ذرا دوسرا ایک مفہوم نکل رہا تھا توریہ کا۔ اچھا اسی طرح سے بہرحال یہ تو ابھی
یا میں اس میں نہیں جانا چاہتا. کافی آپ نے قرآن میں سورہ یوسف والا جو واقعہ اس میں پڑھا ہے کہ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں پر ایک لحاظ سے جھوٹا الزام لگایا تھا, مثلا بنیامین پر, کہ اس نے چیز چرا لی ہے, یعنی وہ برتن چرا لیا ہے یا اس طرح کی چیز. تو بہرحال اب چور ہونے سے مراد اب یہاں پر کیا ہے, ایک بہت تفصیلی بات ہے, لیکن یہ بھی اس میں توریہ کے ہی عنوان کے اندر علماء اس کو جو ہے وہ لے کر آتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ جناب چورانے سے مراد یوسف کا چورایا جانا تھا, اور بہت ساری تعبیرات اس کی ہوتی ہیں. اچھا, یا مثلا ایک ام سلیم کے نام سے ایک صحابی ابو خالد جو تھے, ان کی بیوی ام سلیم کا ایک واقعہ تاریخ کے اندر ملتا ہے. اب یہ والی تعبیرات خود آئمہ کی اپنی اس میں سیرت کے اندر بھی ملتی ہیں, کہ مثلا اس کا شوہر ام خالد جو یہ خاتون تھی ام سلیم, اس کا شوہر ابو خالد جو ہے سفر پہ کہیں گیا ہوا تھا, سالوں کے بعد وہ واپس آیا, بچہ ان کا بہت زیادہ بیمار تھا, اور جب ابو خالد گھر میں آئے تو اس سے تھوڑی دیر پہلے ہی ان کے بچے کا انتقال ہو گیا تھا. اب اس نے سوچا کہ اتنی دور سے میرا شوہر آیا ہے اور یہ اس کو ابھی میں آتے ہی یہ والی خبر دوں, تو ابھی میں خبر نہیں دوں گی. اس کو بٹھایا, کھانا وانا کھلایا, وہ جو ہے اس نے پوچھا بچہ کیسا ہے, تو اس نے کہا کہ وہ پرسکون ہے اور راحت پا چکا ہے. تو اس نے یہی سوچا کہ شاید یہ پرسکون سے مراد ابھی سو رہا ہے, راحت پا چکا ہے سے مراد اب بیماری اس کی ٹھیک ہو گئی ہے. خیر, جب ان تمام چیزوں سے وہ شخص جو ہے فارغ ہو گیا, اطمینان سے ہو گیا, تو پھر اس نے اس کو بتایا کہ بچے کا انتقال ہو گیا. تو صحابی جو ام خالد تھے وہ کافی ابو خالد وہ ناراض ہوئے اور کہا کہ بھائی تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا. اس نے کہا نہیں, مجھے اچھا محسوس نہیں ہوا کہ آپ اتنے دور سفر سے آئے ہیں, میں آتے ہی آپ کو یہ والی چیزیں. عام طور پہ ہماری خواتین یہ ہوتی ہیں, شوہر آیا ملازمت سے, کاروبار کی جگہ سے, اور آتے ہی پورے شکایتوں کے انبار اور گھریلو صورتحال ساری اسی وقت انڈیلتی ہیں اس کے اوپر, اور ایک اریٹیشن کی ایک بات ہوتی ہے اس کے لیے, پھر گھر میں اور لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. تو اس نے کہا جو راحت پا چکا ہے, پرسکون ہے, اس سے اس نے یہ والے معنی مراد لیے کہ اب ابدی طور پر وہ راحت پا چکا ہے بچہ, یعنی اب اسے کوئی بیماری بھی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اللہ کے جوار میں چلا گیا ہے. تو اس لحاظ سے تو اچھا, یہ خود امام کے ایک صحابی بھی تھے, شاید مفضل ابن عمر کی, جب وہ دوسرے شہر میں تھے تو لوگوں نے کہا کہ سننے میں آیا کہ مفضل کافی بیمار ہیں, تو آپ مولا ان کے لیے دعا کر دیں. تو امام نے فرمایا کہ مفضل کی اب دعائے صحت کی ضرورت نہیں ہے, مفضل راحت پا چکا ہے. اچھا, اب راحت پانا وہی نہیں معنوں کے اندر ہے. راحت پانے کے معنی یہی ہیں کہ وہ اب جو ہے وہ بہتر صورتحال کے اندر چلا گیا ہے, اور ایک ابد الآباد وہاں پہ اسے کوئی بیماری بھی نہیں. تو بہرحال یہ اس کے اندر ملتا ہے. تو اس نے اس خاتون نے بھی توریہ کیا, یہ روایتوں میں ملتا ہے. اچھا, اب ایک چیز ہے جو ہمارے غیر شیعہ برادران ہیں, ان کی کتابوں کے اندر ایک چیز ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں 3 جھوٹ بولے تھے. اچھا, اب لیکن جتنے بھی علماء ہیں غیر شیعہ, وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہاں پر بہرحال ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جھوٹ بولا, بلکہ انہوں نے بھی توریہ کیا تھا. یہ اب ان کے جملے, اب ہم آگے چل کر اب ان کا ذکر کرتے ہیں. کون سے 3 جھوٹ بولے؟ معاذ اللہ. ایک تو جھوٹ یہ بولا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, آپ کو پتہ ہے کہ سارے بت لے جا کر توڑ دیے تھے, اور اس کے بعد کچھ جگہوں کے اوپر ہے وہ جو کلہاڑا جس سے, ہتھوڑی جس سے انہوں نے بت توڑے تھے, وہ اس بڑے بت کے گردن میں جا کر ڈال دیا. تو جب لوگوں نے آ کر پوچھا اور بہت غم و غصے کا اظہار کیا کہ بت کس نے توڑے ہیں, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, جو قرآن کی آیت بھی ہے, کہ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ ان کے بڑے نے کیا ہے, یعنی اس بڑے بت نے کیا ہے. فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ. تم ان سے دریافت کر کے دیکھو اگر یہ بول سکیں. اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی بت تو حضرت ابراہیم نے توڑے تھے, انہوں نے جو کہا کہ اس بڑے بت نے توڑے ہیں, یہ تو جھوٹ ہو گیا. جبکہ علماء یہ فرماتے ہیں اس کے اندر کہ یہاں پر بھی یہ جو جملے استعمال کیے قرآن کے اندر بھی جو آئے ہیں, دیکھا جائے تو اس کے اندر ہے حضرت ابراہیم نے اصل میں ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا تھا اور اس بات سے مشروط کیا تھا. ایک ہوتی ہے شرط اور ایک ہوتا ہے مشروط.
یعنی اگر شرط ختم ہو جائے تو مشروط خود بخود ختم ہو جاتا ہے. اذا فات الشرط فات المشروط. مثلا شرط کیا تھی؟ اگر یہ بول سکیں تو تم ان سے پوچھو تو یہ جواب تو کیا ہوگا؟ تو اس بڑے نے توڑا ہے، اس بڑے بت نے. تو یہاں پر کیونکہ وہ شرط ہی مفقود ہے، وہ بت یعنی وہ خود بھی لوگ پریشان ہو گئے، کیونکہ اب ان کا ظاہر ہو رہا تھا کہ بھائی یہ بت تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ بول سکیں، یہ تو اپنے ان کو توڑ دیا گیا ہے، کسی قابل بھی نہیں ہے کہ یہ بات کو بیان کر سکیں. تو ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنا مراد تھا. بہرحال ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اصلاً یہ جھوٹ ہی نہیں تھا، بلکہ فرماتے ہیں یہ توریہ کی شکل بھی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک خاص ایک تبلیغ کا اور ایک خاص ذریعہ تھا، یہ جس میں کہا جاتا ہے کہ جس میں لوگوں کے اذہان کو جھنجھوڑ دیا جاتا ہے. کیونکہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی بھی فرماتے ہیں کہ انبیاء بھی اگر مثلاً توریہ کرنے لگیں گے تو ان کے جو صدق ہے اور ان کی جو ایک سچائی ہے اور ان کا جو ایک کلیئرٹی والی چیز ہے وہ مشکوک ہو جائے گی. یعنی انبیاء کے لیے وہ آیت اللہ طباطبائی اور دیگر علامہ تبرسی اور بہت سارے ہمارے علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ انبیاء کے لیے تو اس طرح سے توریہ کرنا یہ ان کے مقام اور منزلت کو اور صدق کو نقصان پہنچاتا ہے. تو انہوں نے وہ اس میں ایک شرط لگا کر یہ بات کہی تھی، شرط لگا کر بات کہی تھی کہ ان کانو ینتقون، اگر یہ بول سکیں اور تم ان سے سوال کرو. تو پھر کہا کہ اس بڑے نے توڑا ہے. تو یہ شرط کے ساتھ تھا، جب وہ شرط ہی ختم ہو گئی تو مشروط خود بخود ختم ہو گیا. تو یعنی وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بول نہیں سکتے ہیں اور یقیناً نہیں بول سکتے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ وہ پہلی والی بات ختم ہو گئی کہ اس بڑے نے توڑا ہے. تو یہ خاص اس کے اندر یہ چیز بیان ہوئی. تو لیکن علماء اہل سنت کہتے ہیں ہاں انہوں نے جھوٹ بولا تھا. اور اب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جھوٹ تو البتہ ہم نہیں کہیں گے، کہ کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ جو توریہ ہے اس کو بھی عام اس میں کذب بھی کہا جاتا ہے. تو یہ کذب جو ہے یہ مترادف معنوں میں جو ہے یہاں پر استعمال ہوا ہے توریہ کے. تو اس لحاظ سے یہاں پر توریہ کیا تھا حضرت ابراہیم نے. ایک چیز اور بھی ہے کہ یہاں پر ایک محال چیز فرض کی گئی تھی کہ بت اگر بول سکیں تو ابطال باطل کے لیے محال چیز کو بھی فرض کیا جاتا ہے. لو کانوا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، قرآن کی آیت بھی ہے کہ اگر کائنات میں دو خدا ہوتے تو فساد برپا ہو جاتا، لفسدتا، فساد ہو جاتا. تو دوسرا خدا تو ہونا پاسبل ہی نہیں ہے، لیکن ایک حقیقت کے اظہار کے لیے یہاں پر یعنی محال چیز کو ایک فرض کیا گیا ہے. اسی طریقے سے ایک محال چیز کا کہ وہ بت بول ہی نہیں سکتے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اگر یہ بول سکیں تو پھر اس بڑے بت نے کیا ہے. تو بہرحال لیکن اس پہ بھی ہمارے علماء کے کافی ہیں مناقشات ہیں، دلائل کا ایک آرگومنٹ ہے ایک دوسرے سے، لیکن عمومی طور پر یہ والی بات کہی جاتی ہے. اچھا، دوسری چیز وہ یہ حضرت سارہ کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جس پہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے جھوٹ بولا تھا. اچھا، حضرت سارہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھیں، جن کا واقعہ قرآن میں بھی آیا ہے، اور 90 سال کی عمر میں فرشتے نے آ کر ان کو بشارت دی تھی کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے جو کہ حضرت اسحاق تھی. اچھا، یہ حضرت سارہ کی قبر ہے، یہ القدس کے علاقے کے اندر الخلیل جو علاقہ ہے وہاں پہ حضرت یعقوب کی قبر بھی ہے، حضرت ابراہیم کی قبر بھی ہے، حضرت داؤد کی قبر بھی ہے. البتہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی قبر وہ تو مکے میں خانہ کا مسجد الحرام کے صحن میں حجر اسماعیل کے نیچے ہیں. حضرت اسماعیل، ان کی بیٹیاں اور حضرت ہاجرہ وہ وہاں پر مدفون ہیں. لیکن خود حضرت ابراہیم، حضرت داؤد، حضرت اسحاق اور حضرت سارہ یہ القدس کے علاقے کے اندر مدفون ہیں. تو 90 سال کی عمر میں، اچھا ان کو محدثہ بھی کہا جاتا ہے، یہ فرشتے نے آ کر ان کو خبر دی تھی اور فرشتے کے ساتھ ان کا مکالمہ ہوا تھا، یعنی فرشتوں کے ساتھ کلام کرنے والی جب ان کا ایک لقب یہ بھی ہے. تو بہرحال حضرت سارہ، تو واقعے میں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت سارہ کے ساتھ ایک سفر پہ تھے اور شکل و صورت کے اعتبار سے بہت خوبصورتی کی مشہور تھی. اس زمانے میں اس طرح کے بادشاہ ہوتے تھے، ان کو اطلاع ملی کہ اس انداز کی کوئی خاتون ہے، تو اس نے کہا ان کو پکڑ کر لے کر آؤ. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ جب تم سے بادشاہ پوچھے کہ تم کون ہو، تم کہہ دینا کہ یعنی سارہ جو ہے وہ ان کی بہن ہے. تو علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ ان کی بہن تو نہیں تھی، بیوی تھی. تو کیونکہ
وہ ان کی چچازاد بہن بھی تھیں رشتے میں، حضرت سارہ حضرت ابراہیم کی چچازاد بہن بھی تھیں، تو توریہ انہوں نے کیا کہ یہ میری بہن ہے، اور دوسرے لحاظ سے ایمانی لحاظ سے بھی بہن تھیں، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ بہرحال ایک مومن مومنہ کا مومن کا بھائی ہے، مومنہ مومنہ، اور اس طرح یہ جو آپس میں جو اخوت کا ایک رشتہ ہوتا ہے ایک لحاظ سے، تو وہ اس لحاظ سے انہوں نے توریہ کیا تھا. لیکن اس پہ بھی لوگوں نے بڑے اعتراض کیے کہ بہرحال یہ واقعہ کچھ نہ سمجھ میں آنے والا ہے، کیونکہ اگر حضرت سارہ کے متعلق یہ بات تو، کیونکہ جو آدمی اس طرح کے ظلم کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے کسی کی بہن بیٹی یا بیوی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ یہ مت کہنا بلکہ یہ کہہ دینا تو اس سے چھوٹ جائیں. تو پھر وہ اپنے طور پہ انہوں نے ایک لمبا چوڑا اس میں قصہ بھی لکھا ہے کہ حضرت سارہ کی طرف اس نے ہاتھ بڑھایا تو اس کا شل ہو گیا ہاتھ، پھر اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کرو میں توبہ کرتا ہوں. حضرت سارہ نے دعا کی تو اس کا ہاتھ پھر ٹھیک ہو گیا، اس نے پھر برائی کا ارادہ کیا، پھر ہاتھ شل ہو گیا. اس طرح 3 دفعہ ایسا ہوا، یہاں تک کہ اس نے ان کو پھر نکال دیا وہاں سے، اور حضرت سارہ دوبارہ حضرت ابراہیم کے پاس آ گئی. آیت اللہ جعفر سبحانی نے بھی کہا اور ہمارے دیگر علماء نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ اصل میں جو واقعہ ہے، اگرچہ یہ توریہ کے لیے پیش کیا جاتا ہے اور یہ بہت شہرت بھی رکھتا ہے، لیکن یہ اسرائیلیات میں سے ہے. یعنی یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، اور سب کو پتہ ہے، اس سے پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ وہ کعب الاحبار یہودی جو تھا اس سے ان کی روایات کا بہت بڑا پورشن کعب الاحبار سے لیا گیا ہے. یعنی ابو ہریرہ جو روایت کرتے تھے وہ کعب، تو یہ اسرائیلیات ہیں، اسرائیلی روایات کے اندر یہ والا واقعہ آیا ہے. تو اس لحاظ سے وہاں سے یہ واقعہ جو ہے اٹھایا گیا، جسے بالکل عقل بھی تسلیم نہیں کرتی. کسی کے بہن کہنے سے، بیوی کہنے سے اس بادشاہ کے اوپر کیا فرق پڑنا تھا، اس کے بھی کوئی مصلحت سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ پاسبل نہیں ہے. بہرحال حضرت سارہ 127 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا تھا. کچھ جھوٹی روایات یہ بھی بنائی گئی ہیں کہ ان کے اندر حسادت پائی جاتی تھی، کیونکہ جب یہ مایوس ہو گئی تھیں تو انہوں نے حضرت ہاجرہ حضرت ہاجرہ اصل میں سارہ کی کنیز تھیں، وہ حضرت ابراہیم کو ہبہ کی تھی تاکہ ان کے ہاں اولاد پیدا ہو جائے. ان سے پھر جو ہے حضرت اسماعیل جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے. لیکن جب انہوں نے ہبہ کیا تھا اس وقت سے ہی اللہ نے یہ فرشتے کو بھیج کر 90 سال کی عمر میں حضرت سارہ کو یعنی اسحاق کی بشارت دی تھی. تو یہ دونوں قریب قریب ہی اسماعیل اور اسحاق جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے. تو بہرحال یہ اس طرح سے حضرت، بلکہ ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے، ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے، ملا یحذر الفقی کی روایت ہے کہ جو بھی بچے بچپنے کے زمانے میں انتقال کر جاتے ہیں، ایک روایت کے مطابق حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم عالم برزخ میں ان بچوں کی تربیت کر کے بڑا کر کے پھر مومنین کے حوالے جنت میں کرتے ہیں ان کو. تو بہرحال حضرت سارہ کا بہت بڑا مقام ہے. تو اس لحاظ سے ان کے حسادت کے متعلق کہ وہ حسد کرتی تھیں، ان کی معاذ اللہ بد اخلاقی کے کچھ جھوٹی روایات بنائی گئی ہیں، اور یہ وہی اسرائیلیات ہیں جو کہ مختلف طریقوں سے آ گئی ہیں، ورنہ اتنا بڑا مقام ان کو کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ جنت میں مومن بچوں کی تربیت کا ان کو نہیں ملتا. تو بہرحال یہ ایک اس کے اندر یہ کہ یہ بہت شہرت رکھتی ہے توریہ کے سلسلے میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے جبکہ وہ اصلاً بیوی تھی. تو یہ علماء نے کہا کہ یہ اسرائیلیات ہیں جو کہ کتابوں کے اندر آئی ہیں. تیسرا جھوٹ کون سا بولا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ آئے، ان کے قوم کے لوگ، اور ایک کوئی شہر سے باہر کوئی اجتماع تھا، تو حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اے ابراہیم ہمارے ساتھ چلو. تو اس وقت ابراہیم نے فنظر نظرتن فی النجوم، ستاروں کی طرف حضرت ابراہیم نے دیکھا اور کہا فقال انی سقیم، فرمایا میں بیمار ہوں. وہ فرماتے لوگ جنہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے توریہ کیا تھا کیونکہ حضرت ابراہیم بیمار نہیں تھے، بلکہ وہ خاص وجوہات کی وجہ سے، کیونکہ اسی رات جب سب لوگ اجتماع کے لیے باہر جا رہے تھے سارے شہر کے لوگ، تو حضرت ابراہیم وہاں رکنا چاہتے تھے تاکہ اسی رات بتوں کو توڑ سکیں. بتوں کو توڑنے کا واقعہ اسی رات کو پیش آیا تھا. تو انہوں نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں. اچھا، اب یہ کہتے ہیں کہ یہ توریہ انہوں نے کیا تھا، وہ بیمار نہیں تھے. ہمارے علماء کہتے ہیں دیکھیے بیماری کی 2 طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں. ایک تو بیماری یہ بھی ہوتی ہے نا کہ انسان بالکل اتنا زمین گیر ہے، بیڈ ریڈن ہے، اٹھ ہی نہیں سکتا، شدید بیماری جسے کہا جاتا ہے. لیکن جو اور چیزیں وہ بھی بیماری شمار ہوتی ہیں. مثلا نزلہ ہے کسی کو، کھانسی ہے کسی کو، سر میں درد ہے کسی کو، ڈاؤن فیلنگ اس کی ذرا چل رہی ہے، یا غمزدہ طور پر دکھی ہونا، یہ بھی اس کو بھی سقیم کہا جاتا ہے. کوئی
دکھ ہو کسی کو، دکھی ہو کوئی شخص، تو ان کا مقصد یہ تھا کہ میں تمہارے کفر و شرک سے بیزار ہوں اور دکھی محسوس کرتا ہوں اپنے آپ کو. اور واقعتاً یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا کوئی ان کو، یعنی حضرت ابراہیم نے بالکل سچ بولا، ان کو یہ کہنا کہ وہ بیمار نہیں تھے اور پھر ان کو جو ہے وہ انہوں نے کہا میں بیمار ہوں، جبکہ اس طرح کی بھی کوئی بیماری ہو سکتی تھی. تو اچھا، بعض اوقات کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے یقینی طور پر یہ اطلاع دے دی تھی کہ اس واقعے کے فوراً بعد یعنی آپ فوراً ہی بیمار پڑنے والے ہیں. تو کیونکہ یہ بات یقینی ہے تو خود عربی میں بھی ہے کہ اگر کوئی چیز بہت یقینی ہو مستقبل میں تو اس میں بھی حال کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. اگر وہ بالکل ہونا یقینی ہے، جیسے ہم ویسے عمومی مثال کے طور پر میں کہوں کہ مثلا ابھی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہوتا ہے کہ اس وقت سے لوگ اسے ڈاکٹر صاحب کہنے لگتے ہیں. ابھی ایڈمیشن ہوا ہے بھائی اس کا، آپ کوئی حوزہ علمیہ کا کوئی طالب علم ہے، ابھی پہلا سال ہی ہے، اسے جو ہے مولانا صاحب کہنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ مستقبل میں یہ مولانا یا یہ ڈاکٹر بن جائے گا یقینی طور پر. تو اگر کیونکہ ان کو بالکل یقین تھا تو انہوں نے کہا کہ میں اگرچہ ہے کہ میں بیمار پڑنے والا ہوں، تو اگر کوئی چیز یقینی مستقبل میں ہو تو اس میں بھی حال کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. اور خود قرآن میں اس کی ایک مثال بھی ہے. رسول اللہ کو کہا گیا کہ انکا میتن و انہم میتون، یا رسول اللہ آپ کو بھی موت آنے والی ہے اور یہ سب لوگ بھی مرنے والے ہیں. یعنی یہ لوگ ابھی مرے نہیں ہیں لیکن اتنی یقینی بات ہے کہ یہ موت کا آنا کہ ان کے پیغمبر کو بھی میت کہا گیا اور لوگوں کو بھی میتون، یعنی جمع کا صیغہ جو. تو بہرحال یہ اس لحاظ سے یعنی ایک یقینی بات تھی. تو حضرت ابراہیم کو یقینی طور پر پتہ چل چکا تھا کہ وہ بیمار پڑنے والے ہیں، تو اس لحاظ سے بھی انہوں نے کہا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے انہوں نے توریہ کیا تھا جبکہ وہ بیمار نہیں تھے، یا جھوٹ بولا تھا انہوں نے جبکہ وہ بیمار نہیں تھے. ہمارے علماء کہتے ہیں چھوٹی بیماری بھی ہوتی ہے ان کو اور انہوں نے سچ بولا، یا یہ کہ مستقبل میں ان کو اطلاع دے دی گئی تھی کہ وہ بیمار ہونے والے ہیں، تو اس کے لیے بھی حال کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ بالکل یقینی بات تھی، اللہ نے ایک انفارمیشن پہنچائی ہے جس کے خلاف ہونا ممکن ہی نہیں ہے. تو اس لحاظ سے بھی انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں کہہ دیا، اور یہ عربی بلاغت کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے. خیر، تو یہ چیزیں ہیں. اسی طریقے سے یہ واقعہ ملتا ہے توریہ کے سلسلے میں سعید ابن جبیر جو تابعی تھے اور امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص اصحاب میں شامل تھے. اور اہل بیت سے وفاداری کے جرم میں انہوں نے شہادت پائی تھی، اور ان کی زندگی میں ملتا ہے. آیت اللہ خوئی نے بھی لکھا ہے کہ آپ 2 رکعتیں نماز مستحب میں قرآن مجید کو ختم کیا کرتے تھے. اور یہاں تک بھی ملتا ہے کہ 2 راتوں میں بھی، یعنی جب نماز مستحبی میں نہیں تو ورنہ عام طور پر 2 راتوں کے اندر پورا قرآن ختم کر لیتے، یعنی 15 پارے کر کے 2 راتوں میں پورا قرآن، یعنی تقوی و پرہیزگاری کا یہ عالم تھا. تو سعید ابن جبیر حجاج کے زمانے میں تھے، تو حجاج سے بھی حجاج نے ایک دفعہ ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ سعید ابن جبیر نے کہا کہ میں تم کو عادل سمجھتا ہوں. اچھا، بہت سے لوگوں نے حجاج سے سعید کے متعلق یہ بات کہی تھی اور کان بھرے ہوئے تھے. اس نے بلا کے پوچھا میرے متعلق تمہاری کیا رائے؟ انہوں نے کہا میں تمہیں عادل سمجھتا ہوں. جب وہ چلے گئے سعید ابن جبیر تو حجاج نے تھوڑا سا غور کیا اور کہا کہ اصلاً یہ مجھے کافر کہہ کے گیا ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ عادل کے ایک معنی حق سے عدول کرنے والا بھی ہے، یعنی حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف جانے والا. آپ بھی سنتی ہیں نا حکم عدولی کی فلاں نے، تو اس سے مراد عدول ہے، یعنی میں نے حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف جا چکا ہوں اور کافر ہو گیا ہوں. اصلاً مجھے یہ توریہ کر کے کافر کہہ کے گیا ہے. تو بہرحال یہ اس زمانے میں بھی تھا کہ اس طریقے سے ائمہ کے اصحاب جو دیکھیں ان مسائل کو سیکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ انسان اپنی جان بچا سکتا ہے، انسان اپنے آپ کو مختلف چیزوں سے بچا سکتا ہے. جیسے ایک عالم تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں کانفرنس میں کسی جگہ جا رہا تھا، شاید آغا محسن قراتی تھے یا کسی نے واقعہ لکھا ہے، میں بھول گیا ان کا نام. تو
تو کہہ رہے میرے ساتھ ایک غیر شیعہ عالم بھی تھے، جب ہم اس سے پہلے وہ مجھ پر اعتراض کر رہے تھے کہ آپ کے مذہب میں تقیہ اور جھوٹ بولا جاتا ہے. انہوں نے کہا نہیں، تقیہ جان بچانے کے لیے ہوتا ہے، کسی نقصان سے بچنے کے لیے ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو جھوٹ ہے اور آپ کی فقہ کے اندر کیا ہے. بہت انہوں نے تکرار کی. اس کے بعد خیر بات ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد ہم ویسٹرن کنٹری کی جس کانفرنس میں جا رہے تھے، جب امیگریشن سے گزرے میں ان کے پیچھے کھڑا ہوا تھا. انہوں نے امیگریشن والے نے سوالات کیے تو انہوں نے وہاں پر جھوٹ بولا. یعنی آپ ظاہر ہے کہ انسان کو ایک ملک کے اندر داخل ہونا ہے، سچ بولیں گے تو جو ہے وہ ممکن ہے روک دیے جائیں. تو جب یہ نکل گئے اس سے تو انہوں نے کہنے کہ میں نے اس سے جا کر پوچھا کہ اب آپ نے جھوٹ کیوں بولا. کہا کہ نہیں، اگر میں نہیں بولتا نا تو یہ مجھے اس وقت جو ہے نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے یعنی دوبارہ واپس بھیج دیتے یا ایکسیپٹ نہیں کرتے یہاں پر، تو اس وجہ سے میں نے ضرورتاً بولا ہے. تو انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ دیکھیں یہی والی ضرورت ہمارے لیے، ہماری تو جان اور مال کی ضرورت ہے. بلکہ ایک عالم نے تو یہاں تک کہا کہ اس نے کہا کہ لعنت ہو تقیہ کرنے والے پر، کسی نے ان کے سامنے کہا. تو انہوں نے کہا کہ ان اشخاص پر لعنت ہو جنہوں نے اس قدر ہمیں مجبور کیا، اتنا قتل و غارت گری کی کہ ہم تقیہ کرنے کے اوپر مجبور ہوئے، ہم یہ جھوٹ بولنے کے اوپر مجبور ہوئے. تو بہرحال سعید ابن جبیر کے متعلق انہوں نے اس طرح، تو یہ چیزیں اس وجہ سے مثالیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا سکیں. جب یہ جھوٹ سے بچنے کی ڈھال کہا گیا ہے تو یہ کوئی سیکھنا چاہیے. اور یہاں پر یہ صورتحال ہے، یہ ظالم ترین اشخاص حجاج ابن یوسف، اس کے لیے اردو میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں، حجاج ابن یوسف ثقفی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کا دفاع کیا جا رہا ہے. اور حقیقت ہے واقعتاً یہ کوئی اس میں مبالغہ نہیں ہے کہ اگر یہ ہماری مجالس نہ ہوتی تو یہ سارے کے سارے یہ دین بن کر یہ لوگ اس میں شامل کر دیے جاتے اسلام میں، جتنے بھی ظالم ہیں. یہ ہماری مجالس نے، ہمارے رونے نے، ہماری عزاداری نے ظالموں کو اس طرح سے مظلوموں سے الگ کیا ہوا ہے. تو ورنہ یہ سب کے سب آپ کی کتابوں کے اندر جو ہے پڑھائے جا رہے ہوتے، اور ابھی بھی کسی جگہ پر اس انداز سے ان کا تذکرہ ظالموں کا ہو رہا ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ حجاج ابن یوسف ثقفی، اس نے اس زمانے کی باتیں 1,20,000 لوگوں کو قتل کیا تھا. اور اس کی جو جیلیں ہیں یہ روایات کے اندر یہ آئی ہے کہ اس کے اندر 80 ہزار لوگ قید ہوتے تھے، جس میں 30,000 تو صرف عورتیں ہوتی تھیں. 30,000 عورتیں، شدید ترین مظالم اسی کے اندر ان لوگ مر جاتے تھے. انہی جیلوں میں باہر نکلنے کا کوئی رستہ نہیں تھا، کوئی باتھ روم کوئی نہیں بنے ہوئے تھے، وہیں پر ہی رفع حاجت کرنی ہے، وہیں پر ہی مردے مرے پڑے ہیں. اتنے بری ان کی صورتحال. بعض روایت جگہوں پہ یہ بھی آیا ہے کہ جسم کے اوپر کپڑا نام کے کوئی تار بھی موجود نہیں ہوتا تھا، اور اس طرح سے ان لوگوں کو رکھا جاتا. اتنا ظالم، اور اس کے لیے جناب علی کتابیں لکھی جا رہی ہیں. تو بہرحال حضرت حجاج، یہ جو حضرت سعید ابن جبیر کو اسی ظالم نے، حجاج نے جو ہے وہ بہت ظلم کے ذریعے بعد میں شہید کر دیا تھا. اور پھر اس کے بعد جب یہ آخری وقت اس کا قریب آیا تو یہ چیخ مار مار کے سوتے میں بیدار ہوتا تھا. اس کے پیٹ میں کوئی رسولی ہو گئی تھی یا کینسرس ٹائپ کی کوئی چیز، کہ جو یہ بہت شدید تکلیف میں مبتلا ہوتا تھا. اور یہ سعید ابن جبیر کو قتل کرنے کے چند دنوں میں، بلکہ 40 دنوں کے اندر اندر واصل جہنم ہو گیا تھا. اور مرنے سے پہلے کہتا تھا کہ سعید ابن جبیر میرے پاس آتے ہیں اور میرا گلا روزانہ دباتے ہیں. تو بہرحال یہ اس قسم کے افراد ہیں. تو یہ سعید ابن جبیر کی سیرت بھی ان کے سامنے آتی ہے. اچھا، اب ایک فقہی مسئلہ ایک آتا ہے کہ توریہ کا جو جواز ہے یہ مطلق ہے یا فقط ضرورت کے وقت ہے؟ ابھی تک آپ نے جو چیزیں جتنی سنی ہیں اس میں ایک ضرورت کا ایک موقع ایک آ رہا ہے کہ مثلا انسان کسی پریشانی میں گرفتار ہو گیا ہے، کسی مسئلے میں گرفتار ہو گیا ہے، جان کا مسئلہ ہے، کوئی مال کا مسئلہ ہے، کبھی عزت بچانے کا مسئلہ ہے. کیا واقعی اس کا حکم مطلق ہے یا یہ ضرورت کے موقع پر ہی ہم توریہ کر سکتے ہیں؟ تو اس پہ علماء کا یہ کہنا ہے، موجودہ جتنے بھی مجتہدین ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ مطلق حکم ہے. یہ فقط ضرورت کے لحاظ سے نہیں کہ کوئی بہت ضرورت ہی ہو تو آپ توریہ کریں، توریہ کی مطلق بھی اجازت ہے. اور آج سے جب امام خمینی حیات تھے اور انقلاب آیا ہوا تھا تو اس زمانے میں ظاہر یہ والے ہمارے پاس طریقے نہیں ہوتے تھے. تو اس زمانے میں یہ مسئلہ میرے علم میں نہیں تھا کہ امام خمینی اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں. آقا کوئی کا مسئلہ علم میں تھا اور وضاحت کے ساتھ تھا. تو ایک لیٹر میں نے خود لکھا تھا امام خمینی کو، اور وہاں سے پھر تحریری طور پر اس زمانے میں بائی پوسٹ سوال بھیجے جاتے تھے، پھر کئی مہینوں بعد ان کا جواب آیا کرتا تھا. تو یہی سوال ان سے پوچھا تھا کہ کیا امام خمینی کی نگاہ میں عام حالات میں توریہ کرنے کی اجازت ہے؟ تو وہاں سے جواب آیا تھا کہ اگر دروغ نہ باشد معنی نہ دارت بشرط عدم مفسدہ، کہ انہوں نے کہا اگر جھوٹ نہ ہو واضح طور پر
تو توریہ عام حالات میں بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بس اس میں کوئی فساد واقع نہیں ہونا چاہیے اس کے نتیجے میں، وہ ابھی آگے چل کر ہماری گفتگو میں آئے گی کہ فساد سے کیا مراد ہے۔ تو بہرحال توریہ جو ہے اس کا جو جواز ہے، جائز ہونا ہے، مطلق ہے، یہ یعنی ضرورت نہیں بھی اگر ہے نا، آپ کو جان کا مسئلہ نہیں ہے، مال کا مسئلہ نہیں، عزت کا مسئلہ نہیں، تب بھی توریہ کیا جا سکتا ہے، یعنی عام حالات میں بھی توریہ کرنے کی اجازت ہے، چاہے ضرورت ہو چاہے ضرورت نہ ہو، آپ ایسے معنی جملے استعمال کر سکتی ہیں۔ البتہ کچھ شرائط ہیں اور اس کے جواز اور وجوب توریہ پہ۔ توریہ سے پہلے ایک تو قصد توریہ ضروری، یعنی نیت ضروری۔ نیت سے مراد یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ میں توریہ کرتی ہوں واجب قربتاً اللہ، اس طرح کی کوئی نیت نہیں، بلکہ آپ کو خود ارادہ ہو کہ اچھا آپ میں اس معنی جملہ استعمال کرنے جا رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے کوئی جملہ بول دیا جھوٹ، پھر بعد میں آپ نے سوچا رہی تو خود بخود اس میں یہ معنی بھی نکل سکتے تھے، اب میں توریہ کی نیت کر لیتی ہوں، نہیں، وہ جھوٹ لکھا گیا۔ آپ کو توریہ سے پہلے اس کا قصد کرنا ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ جھوٹ بول دیا اور پھر بعد میں آپ معنی تلاش کریں کوئی اور، اس کے پہلے سے آپ کا ارادہ ہو اس طرح سے۔ اچھا، توریہ کسی مفسدے یا نقصان کا سبب نہ بنے، مفسدہ اور نقصان کا سبب بن رہا ہے، کوئی خرابی لازم آ رہی ہے، آپ نے کسی سے کوئی بات کہی کہ میں فلاں جگہ پہ پہنچ جاؤں گی، آپ نہیں پہنچی، آپ نے کہا میں نے تو سوچا تھا کہ میں اپنی مثلا خالہ کے یہاں چلی جاؤں گی، آپ کے یہاں آنے کا تو نہیں کہا تھا میں نے، یعنی کیا ایک مفسدہ اور نقصان ہو رہا ہے اس کے اندر، دوسرے لوگوں کو آپ پریشان کر رہی ہیں، اس طرح کا کوئی بشرط عدم مفسدہ، جو آیت الامام خمینی نے بھی لکھا تھا اس استفتاء میں کہ بشرط کوئی فساد واقع نہ ہو، مفسدہ یعنی کوئی خرابی، یعنی آپ اس کو نا مس یوز کر رہی ہیں، ایک اسلامی چیز کو مس یوز نہ کریں۔ تو اچھا، پھر اس کے بعد ہے توریہ کرنا کسی دوسرے کے حق کو ضائع کرنے کا سبب نہ بنے، مثلا میراث کسی کو دینی ہے، والد کا انتقال ہو گیا، اب مثلا بھائی اس جگہ پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں اور دلاسے دیے جا رہے ہیں، توریہ کر کے ٹال رہے ہیں اس کو، یہ نہیں کر سکتے کہ ابھی میں دے دوں گا انشاءاللہ اور فلاں، اس طرح کے الفاظ جو ہے استعمال کریں۔ تو توریہ کرنا کسی دوسرے کے حق کو ضائع کرنے کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ کچھ مقامات ایسے جہاں توریہ جائز ہی نہیں رہتا، وہ کون سا ہے؟ جب توریہ میں فساد اور دھوکہ لازم ہے، مثلا کاروباری جو ایگریمنٹس وغیرہ ہوتے ہیں اس میں توریہ نہیں کر سکتے، مثلا آپ کہیں کہ کوئی مال دینا تھا، آپ کو کسی سے کوئی ڈیلنگ ہوئی کہ میں آپ کو یہ دوں گی، اور آپ نے توریہ کرتے ہوئے کوئی اور چیز ان کو دے دی، آپ نے کہا بھائی میں نے یہ تو نہیں کہا تھا بلکہ یہ کہا تھا، نہیں، یہ کاروبار کے اندر کاروباری چیزوں میں، کاروباری ایگریمنٹ سے توریہ نہیں چلتا۔ مثلا آپ نے فلاں چیز کی، جیسے کہیں میں دیکھ رہا تھا کہ جناب کسی دکان والے نے لکھ کے لگایا ہوا تھا کہ اگر آپ یہ فلاں چیز ہمارے یہاں سے خریدیں گے تو 5000 کا لفافہ بھی ملے گا آپ کو۔ اب لوگ لینے آ رہے ہیں ان سے، تو بعد میں انہوں جب وہ دے رہے ہیں تو ایک لفافہ تھا جس کے اوپر 5000 روپے چھپے ہوئے تھے، تو یہ تو نہیں ہو، یہ تو آپ کہیں گے بھائی میرا تو قصد یہ تھا، نہیں، کاروباری چیزوں کے اندر یا اس طرح کی جو ڈیلنگس ہیں اس میں یہ توریہ نہیں چلتا، یعنی اس میں مفسدہ لازم آ رہا ہے، دھوکہ لازم آ رہا ہے۔ اور ایک اور یہ کہ جب لوگوں کو اعتبار ہی اس پر سے اٹھ جائے، اتنے توریہ کرے، ایک صاحب تھے وہ اس قدر توریہ کرنے کے عادی ہو گئے تھے کہ ان کے دوست ان سے کہتے تھے بھائی یہ توریاں پھینکنی بند کرو اب، یعنی توریاں، تو یعنی لوگ، یعنی کوئی چیز ہی ٹھیک سے آدمی نہیں کہہ رہا ہے، یعنی ہر بات میں اس کے شک ہو رہا ہے کہ توریہ تو نہیں کر رہا ہے، یعنی پوری شخصیت ہی مشکوک ہوئی چلی جا رہی ہے۔ تو بہتر ہے کہ ان مواقع کے اوپر کیا جائے، ٹھیک ہے عام حالات میں اجازت ہے، لیکن جب مفسدے لازم آ جائیں، آپ کا اعتبار اٹھنے لگے، پھر نہ کریں۔ لوگوں کو ظالم سے بچانے کے لیے توریہ کیا جا سکتا ہے، اس کا تو آیا ہے، جیسے ابھی آپ نے سنا یہ مختلف ظالموں کا تذکرہ آیا ہے، ان سے بچانے کے لیے، یا جیسے روایت ایک ہمارے استاد محترم نے پڑھی تھی، میں نے کسی کتاب میں تو تحقیق نہیں کر سکا، یقیناً انہوں نے بیان کی ہے تو کہیں نہ کہیں دیکھی ہوگی، کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص دوڑتا ہوا ہے، مفہوم ہے روایت کا جو مجھے اتنے 30 سال پہلے، میں نے شاید 35 سال پہلے سنی تھی یہ روایت، تو وہ آیا اور کہا کہ یا علی مجھے بچا لیں، دشمن میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بلکہ ہے کہ مولا کہیں کھڑے ہوئے تھے، تو مولا نے کہا کہ اچھا فلاں جگہ پہ چلے جاؤ،
تو وہ چلا گیا وہاں پر جا کر چھپ گیا. مولا کھڑے ہوئے تھے, بیٹھ گئے. اب وہ جب ظالم آئے کہ علی تم نے یہاں سے کسی شخص کو گزرتے ہوئے دیکھا ہے؟ مولا نے فرمایا جب سے یہاں بیٹھا ہوں تب سے کسی کو گزرتے نہیں دیکھا. یعنی کھڑے ہوئے تھے تو اس سے بعد بیٹھ گئے تھے. تو ظالم سے بچانے کے لیے کسی کو یہ مثالیں ملتی ہیں توریے کی. اور مجبوری میں جھوٹ بولنے پر جب انسان مجبور ہو جائے, یعنی واقعتاً ایک ایسی مجبوری کہ میں جھوٹ بولنے پر مجبور ہوں اور توریے کی قدرت ہے اس کو, تو پھر احتیاط واجب ہے کہ پھر توریہ کر سکتا ہو, قدرت موجود ہو تو پھر توریہ ہی کرے, جھوٹ نہ بولے. یعنی مجبوری میں جب وہ جھوٹ بولنے پر بھی مجبور ہو اور توریہ کی قدرت رکھتا ہو تو پھر اس کو توریہ کرنا احتیاط کی بنا پر واجب ہو جاتا ہے. اور یہ بھی فرمایا آغا سستانی نے, اگر کسی مومن کو نجات دینا, کہ کسی مظلوم کا مال واپس دلانا, یا کسی انسان اس کے مال یا اس کی آبرو سے ظلم کو دور کرنا, صرف جھوٹ بولنے پر موقوف ہے. یعنی جب تک ہم جھوٹ نہیں بولیں گے کسی مومن کو نجات نہیں دلوا سکتے, مظلوم کو اس کا مال واپس نہیں دلوا سکتے, کسی انسان کا مال اس کی آبرو کو ظلم سے محفوظ نہیں رکھ سکتے. تو اس موقع پر فرماتے ہیں اگر توریہ کرنا ممکن ہے تو احتیاط کی بنا پر توریہ کرنا واجب ہو جاتا ہے. یعنی احتیاط واجب یہ کہ اب تو اس سے پہلے کیا تھا, توریہ کرنا جائز تھا, اب یہ ہو گیا کہ توریہ کرنا اس کے لیے احتیاط کی بنا پر واجب ہو جاتا ہے. یعنی فقط یہ جواز والا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ بعض موارد ایسے ہیں جب جھوٹ بولنا واجب ہو جائے, ان موارد کے اعتبار سے جو بھی ذکر ہوئے تو پھر توریہ کرنا احتیاط کی بنا پر واجب بھی ہو جاتا ہے. اچھا, حالت اختیار میں بغیر مجبوری کے توریہ کی اجازت دینے والے جو فقہا ہیں, یعنی حالت اختیار ہے, کوئی مجبوری نہیں ہے, تب بھی آپ توریہ کر سکتے ہیں. ان میں شیخ مرتضیٰ انصاری وہ اس بات کے جو ہے وہ قائل رہ چکے ہیں. آیت اللہ خوئی بھی اس بات کے قائل تھے, بغیر مجبوری کے توریہ کر سکتے ہیں عام حالات میں بھی. آغا سیستانی بھی اس کے قائل ہیں, بغیر مجبوری کے عام حالات میں توریہ کر سکتے ہیں. امام خمینی بھی اس کے قائل تھے, بغیر مجبوری کے بھی عام حالات میں توریہ کر سکتے ہیں. رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی بھی فرماتے ہیں کہ عام حالات میں بھی بغیر مجبوری کے توریہ کر سکتے ہیں. اور آیت اللہ وحید خراسانی بھی یہی فرماتے ہیں کہ بغیر مجبوری کے بھی توریہ کر سکتے ہیں. لیکن ایک گروہ علماء ہمارا ایسا ہے, میں اس وجہ سے وہ دوسرا گروہ بھی بتا دیتا ہوں, ممکن ہے آگے کبھی تقلیدوں کے اعتبار سے کوئی فرق پڑ جائے تو آپ کے دماغ میں رہے. وہ کہتے تھے کہ حالت اختیار میں بغیر مجبوری کے توریہ کی مخالفت جو کرتے تھے, کہتے تھے حالت اختیار میں جب کوئی مجبوری نہیں ہے پھر توریہ نہیں کر سکتے. ان میں کون کون سے علماء ہمارے گزرے؟ پہلے آیت اللہ سید محمد کاظم یزدی جو کہ صاحب عروۃ الوثقیٰ کہلاتے ہیں, یہ کہتے تھے نہیں, صرف جب ضرورت ہو, مجبوری ہو, اس وقت توریہ کی اجازت ہے, عام حالات میں نہیں ہے. اسی طریقے سے مثلا میرزا قمی جو کہ قبرستان شیخان معصوم قم کے صحن کے برابر میں جو قبرستان ہے وہاں پر ان کی قبر ہے. اور رہبر معظم بھی جب جاتے ہیں مرزا قمی کی قبر پہ ضرور جاتے ہیں. کہ کتاب قوانین الاصول کے نام سے ہے, اس میں انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ عام حالات میں توریہ کی اجازت نہیں, صرف مجبوری میں. اسی طریقے سے صاحب جواہر الکلام شیخ محمد حسن نجفی, انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ عام حالات میں اس کی اجازت نہیں. اس کے علاوہ آیت اللہ مرزا مہدی نراقی جو ملا احمد نراقی کے صاحب کے بھائی تھے, وہ بھی فقی تھے, ان کا بھی فتویٰ تھا کہ اس کی اجازت نہیں. تو بہرحال یہ دوسرا میں نے ایک پہلو میں پیش کر دیا کہ کچھ پرانے سابقہ علماء ایسے گزرے کہ جو کہ اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے عام حالات میں, لیکن موجودہ تمام مراجع اس کو جائز سمجھتے ہیں. علامہ طباطبائی بھی اسی میں شامل ہیں کہ وہ بھی کہتے تھے کہ یہ عام حالات میں اس طرح سے جائز نہیں ہے. اور محقق ہلی کا بھی یہ نظریہ تھا. بس اب یہاں پر اس گفتگو کو روکتے ہیں. آج صرف ایک ہم چیز, اس کے ضمن میں بہت سارے مسئلے آئے, یعنی صرف ایک توریہ, ویسے تقریباً 13-14 مقامات ہیں جس میں ایک مقام ہم نے آج بیان کیا, لیکن اس سے زیادہ گھبرائیں نہیں کہ اس میں مزید گفتگو, اگلی گفتگو انشاءاللہ ہماری اس موضوع پہ آخری ہوگی, 5ویں جو نشست ہوگی, اور اس میں باقی ماندہ جو رہ گئے ہیں جائز مقامات جہاں پہ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے, انشاءاللہ وہ جلدی اگلی ہی نشست میں مکمل کر دیں گے. کیونکہ اس کے بعد جو اتوار آئے گی اس میں پھر آپ کا ایگزام بھی ہے, اور جو ہے محترمہ طاہرہ جعفر صاحبہ بھی تشریف لا رہی ہیں آپ لوگوں سے خطاب کے لیے اس اگلی نشست میں. اگلی میں تو ہماری ایک ہوگی, اس سے اگلی جو نشست ہوگی, تو اس لحاظ سے پھر یہ والا موضوع انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس کو مکمل کر دیں گے, تاکہ جب دوبارہ
ہماری اس کے بعد جب گفتگو شروع ہو تو کسی نئے موضوع پر، تو یہاں پر گفتگو ختم ہوتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔